بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عیسیٰ غوجی کتاب میں خوش آمدید۔ یہ اس کا مقدمہ ہے جس کے اندر ہم نے اس کتاب کا تعارف پڑھنا ہے۔ اس مقدمے کے اندر کچھ چیزیں ہیں۔ ایک تو اس مقدمے کے اندر حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ کے ایک شاگرد کی عبارت ہے شروع کے اندر، اور اس کے بعد پھر آگے حضرت نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ والسلام بھیجا ہے، اور اس کتاب کا مختصر تعارف کیا ہے۔ حضرت کے بارے میں کیا معلومات ہیں وہ ساری تفصیل انشاءاللہ اسی مقدمے کے اندر ہی آ جائے گی۔ عبارت آپ دیکھ لیں، اس کے بعد ترجمہ کریں گے اور تشریح کریں گے۔ قال الشیخ الامام العلامۃ افضل العلماء المتاخرین قدوۃ الحکماء الراسخین اثیر الدین الازہری طیب اللہ ثراہ وجعل الجنۃ مثواہ، نحمد اللہ علی توفیقہ ونسألہ ہدایۃ طریقہ والہام الحق بتحقیقہ ونصلی علی سیدنا محمد وآلہ وعترتہ اجمعین۔ اما بعد فهذه رسالة في المنطق اوردنا فيها ما يجب استحضاره لمن يبتدئ في شيء من العلوم مستعينا بالله تعالى انه مفيض الخير والجود عیسیٰ غوجی۔ عبارت میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی ہے، اب اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ شیخ نے فرمایا جو امام ہیں، علامہ ہیں، علماء میں سے افضل ہیں، متاخرین علماء میں سے افضل ہیں، قدوۃ الحکماء الراسخین، راسخ حکماء کے پیشوا ہیں، یعنی اسیر الدین الازہری نے، طیب اللہ ثراہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو خوشبودار کرے اور جنت کو ان کا ٹھکانہ بنائے۔ ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں اللہ کی توفیق پر، اور ہم اس سے سوال کرتے ہیں اس کے راستے کی ہدایت کی اور حق کے الہام کی، حق کو ثابت کرنے کے ساتھ، اور ہم صلاۃ و سلام بھیجتے ہیں ہمارے سردار محمد پر اور ان کی آل اولاد پر تمام پر۔ حمد و صلوات کے بعد یہ رسالہ ہے منطق میں ہم نے اس میں وارد کیے ہیں یا ہم اس میں لے کر آئے ہیں وہ تمام چیزیں کہ جس کو حاضر کرنا ضروری ہے اس شخص کے لیے جو کوئی ابتدا کرتا ہے علوم میں سے کسی چیز کی، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے ہوئے، بے شک وہی خیر پہنچانے والا ہے اور سخاوت کرنے والا ہے، عیسیٰ غوجی۔ عبارت ہو گئی ہے، ترجمہ ہو گیا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں اس میں یہاں سے لے کر نا قال الشیخ الامام العلامۃ، یہاں سے لے کے یہاں تک یہ جو عبارت ہے نا، یہ حضرت شیخ کی عبارت نہیں ہے، بلکہ یہ حضرت مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کے کسی شاگرد کی عبارت ہے۔ تو وہ اپنے استاد کی تعریف کرتے ہوئے یہ سارے یہاں پہ تعریفیہ کلمات اس نے ذکر کیے ہیں، کیونکہ اگر حضرت نے خود یہ لکھا ہوتا تو حضرت اپنی تعریف خود نہ کرتے، اپنی حمد خود بیان نہ کرتے۔ اب اس میں دیکھ لیں، پہلا لفظ ہے اس کے اندر شیخ۔ شیخ بزرگ کو کہتے ہیں، چاہے عمر کے اندر زیادہ ہو یا علم، مقام اور مرتبے کے اندر زیادہ ہو، اس کو شیخ کہا جاتا ہے۔ اور امام اس کو کہا جاتا ہے پیشوا کو، جس کی اتباع کی جاتی ہے اس کو امام کہا جاتا ہے، جس کی رائے کے اوپر اعتماد ہو۔ اور افضل علماء متاخرین، اس کے بعد یہ دیکھیں طیب اللہ ثراہ، ثرا مٹی کو کہا جاتا ہے، اس سے مراد ہے قبر۔ باقی حضرت کا نام ہے یہاں پہ اثیر الدین الازہری۔ حضرت کا اب یہاں پہ تھوڑا سا تعارف سمجھ لیں تاکہ جب آگے ہم کتاب شروع کریں تو آپ کو حضرت کے متعلق معلومات ہونی چاہیے۔ حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے وہ نام ہے مفضل۔ اثیر الدین ان کا لقب ہے، مولانا زادہ یہ ان کا عرف ہے، اور والد کا نام عمر ہے۔ ابہر روم کا ایک مقام ہے، آپ اس علاقے کے رہنے والے تھے۔ آپ کو امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ تعالیٰ سے شرف تلمذ حاصل ہے۔ حضرت امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ تعالیٰ کے شاگرد ہیں۔ حضرت اپنے زمانے کے بڑے عالم، فلسفی، منطقی اور بلند درجہ کے محقق شخص تھے۔ حضرت نے بہت سی عمدہ اور قابل قدر کتابیں بھی تصنیف کی ہیں، جیسے الارشادات، زبدہ، کشف الحقائق، الحصول، المغنی، عیسیٰ غوجی، ہدایت الحکمہ، تنزیل الافکار فی تعدیل الاسرار وغیرہ۔ ان میں سے عیسیٰ غوجی اور ہدایت الحکمت بہت زیادہ مشہور ہوئی ہیں، اور یہ دونوں کتابیں درس نظامی کے اندر داخل ہیں۔ ہدایت الحکمہ یہ فلسفے کے اندر کتاب ہے، اور اس کی شرح بڑی مشہور ہے، شرح میبزی، اور جو کہ پہلے موجود تھی درس نظامی کے نصاب میں، اب یہ بہت کم مدارس کے اندر رہ گئی ہے، اور اکثر مدارس سے یہ نصاب سے خارج ہو چکی ہے۔ حضرت کی سن وفات کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک قول ہے 660 ہجری کا، ایک قول ہے 663 ہجری کا، اور اسی طرح 671 ہجری کا بھی ایک قول ہے، 700 ہجری کا قول بھی کتابوں کے اندر ذکر کیا گیا ہے، لیکن جو راجح قول ہے وہ یہ ہے کہ حضرت 660 ہجری یہ زیادہ راجح ہے۔
تو یہ تو حضرت کا مختصر سا تعارف تھا. یہاں سے حضرت کی اپنی عبارت شروع ہو رہی ہے نحمد اللہ علی توفیقی، یہاں سے لے کے یہاں تک عیسیٰ گوجی تک. اس کی بھی آپ تھوڑی سی تشریح کر لیتے ہیں. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کام کی ابتدا اللہ کے ذکر سے نہ ہو وہ کام خیر سے خالی ہوتا ہے. اسی حدیث کے پیش نظر قرآن مجید اور سلف صالحین کی اقتدا کرتے ہوئے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے آغاز میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی ہے اور پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پیش کیا ہے. تو یہاں پہ آپ دیکھیں سب سے پہلے حضرت فرمائے نحمد اللہ. پہلا لفظ ہے حمد. حمد کہتے ہیں کسی کی ذاتی خوبیوں پر زبان سے تعریف کرنا، یہ تو ہو گیا حمد. اور اس کے بعد لفظ اللہ. لفظ اللہ اس ذات کا نام ہے جس کا وجود لازم اور ضروری ہو اور تمام صفات کمالیہ اس ذات کے اندر پائی جاتی ہوں، اس ذات کو اللہ کہا جاتا ہے. اور یہ ہو گیا نحمد اللہ ہو گیا. اگلا لفظ ہے توفیق. ہم اللہ تعالیٰ سے توفیق کا سوال کرتے ہیں. توفیق کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیں مطلوب کے اسباب اور وسائل کا مہیا ہو جانا. جو کام ہم کرنا چاہ رہے ہیں اس کے لیے جو چیزیں مطلوبہ ہیں وہ چیزیں ہمیں حاصل ہو جائیں، جو وسائل ہمیں ضرورت ہے وہ وسائل ہمیں مہیا ہو جائیں، اس کو توفیق کہا جاتا ہے. اچھا یہ خیر بھی ہو سکتی ہے توفیق اور یہ برائی کی بھی توفیق ہو سکتی ہے. جس کے بھی اسباب مہیا ہو جائیں اس کی توفیق اس کو کہا جا سکتا ہے، لیکن عام طور پر اس کا جو استعمال ہے وہ خیر کے کاموں میں زیادہ ہوتا ہے. تو چونکہ یہ ایک بہت بڑا اہم کام ہے، اس منطق کے اوپر یہ رسالہ لکھنا ہے، تو اس لیے حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ شروع کے اندر اللہ تعالیٰ سے توفیق کا سوال کر رہے ہیں. اس کے بعد آگے دیکھیں اگلا لفظ ہے ہدایت. ہدایت بمعنی راستہ دکھلانا، مطلوب و مقصود تک پہنچا دینا. دو معنی اس کے کیے گئے ہیں، ایک ہے ارادۃ الطریق اور دوسرا ہے ایصال المطلوب. یہاں پہ چونکہ اللہ تعالیٰ سے سوال کیا جا رہا ہے تو اس لیے یہاں پر مطلب ہوگا کہ اللہ ہمیں ہدایت تک مکمل پہنچا دیں. وَإِلْهَامُ الْحَقِّ بِتَحْقِيقِهِ. الہام کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیں دل میں کسی بات کا بلا واسطہ ڈالنا، خواہ وہ بات اچھی ہو خواہ وہ بات بری ہو. لیکن اگر اچھی بات دل کے اندر ڈالی جاتی ہے تو وہ اللہ کی جانب سے ہوتی ہے یا اللہ تعالیٰ کی جانب سے مقرر کردہ فرشتوں کی طرف سے ہوتی ہے اور اسے الہام کہا جاتا ہے. اور اگر وہ بری بات ہو، برائی والی بات ہو تو وہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے اور اسے وسوسہ کہا جاتا ہے. تو مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے کے بعد اس کے راستے کی ہدایت کا سوال کیا ہے اور حق کے الہام کا سوال کیا ہے، اور یہ قید لگائی ہے کہ حق بھی ایسا ہو جس کی تحقیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو. اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحقیق ہونے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بات حق ہو. کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان ایک چیز کو حق سمجھ کے اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے، لیکن اللہ کے نزدیک وہ چیز باطل ہوتی ہے اور حقیقت کے اندر وہ شیطان کا دھوکہ ہوتی ہے. فلاسفہ اور منطقی اور ملحدین لوگ اسی باطل کو حق سمجھنے کی وجہ سے گمراہ ہوئے ہیں. اس کے بعد آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پر، اور آپ کی اطرت یہ بھی اولاد کو ہی کہا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے آپ کے سارے متبعین کے لیے بھی ہدایت کی دعا کی گئی ہے. یہاں سے دیکھیں اما بعد فہذہ رسالۃ فی المنطق. حمد و صلات کے بعد یہ پیچھے پہلے حمد و صلات گزر چکی ہے، آگے حضرت فرما رہے ہیں کہ یہ رسالہ ہے منطق میں. اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہادی اس میں اشارہ کا مشار الیہ کیا ہے؟ دیکھیں اس میں اشارہ کا جو مشار الیہ ہے وہ معانی اور خیالات ہیں جو مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کے ذہن کے اندر تھے، اور پھر وہ معانی اور خیالات ہی کی طرف حضرت اشارہ کرتے ہوئے یہ والی بات ارشاد فرما رہے ہیں. اور اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں رسالہ. رسالہ بمعنی کتابچہ، یعنی جس میں ایک اہم موضوع کے متعلق کسی مسائل کو جمع کیا جائے اور وہ حجم کے اندر مختصر ہو، اس کو کتابچہ کہا جاتا ہے، اس کو رسالہ کہا جاتا ہے. اس کے بعد اگلا لفظ ہے منطق. منطق اس کو کہتے ہیں؟ منطق یہ مصدر ہے، اس کا معنی ہوتا ہے بولنا. اصطلاح کے اندر ظاہری کلام اور ذہنی خیالات پر بھی منطق کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اس لیے اس علم کو بھی منطق کہتے ہیں، جس کے ذریعے سے ظاہری طور پر بولنا آ جاتا ہے اور فہم و ادراک کے اندر قوت اور پختگی حاصل ہوتی ہے. اس فن کو، اس علم کو علم منطق کہا جاتا ہے. یہ تو تھا اس کا لغوی معنی منطق کا. اب چلتے ہیں اس کے اصطلاحی معنی کی طرف. تو اصطلاحی معنی اس کا یہ وہ قانونی اور فکری آلہ ہے کہ جس کی اگر آپ رعایت کرتے ہیں تو ذہن غلط فکر کرنے سے محفوظ رہتا ہے. تو فکری مقدمات کو صحیح ترتیب سے ملانا، تصورات کو صحیح طریقے سے جوڑنا، تصدیقات کو صحیح طریقے سے ملانا، یہ سارا جس علم سے حاصل ہوتا ہے اس علم کو علم منطق کہا جاتا ہے، جیسا کہ ہم نے تفسیر المنطق کے اسباق کے اندر تفصیل سے اس بارے میں بحث کی ہے. اس کا موضوع کیا ہے؟ اس کا موضوع حجت ہے، اور اسی طریقے سے وہ معلوم تصدیقات اور وہ معلوم تصورات ہیں جن کی مدد سے نامعلوم تصور اور نامعلوم تصدیق کو معلوم کیا جاتا ہے. یہی اس علم کا موضوع ہے.
اور اس کے بعد آگے حضرت نے فرمایا اوردنا فیہا ما یجب استحضارہ، ہم اس کتاب کے اندر وہ چیزیں لے کر آئے ہیں جن کو مقدم کرنا ضروری ہے اس شخص کے لیے جو علوم میں ابتدا کرتا ہے۔ تو دیکھیں یہ جو علم ہے یہ علم عالیہ نہیں ہے بلکہ علم اعلیٰ ہے۔ اس علم کی مدد سے دیگر علوم حاصل ہوتے ہیں، ان کی حقیقت کی سمجھ پیدا ہوتی ہے، خاص طور پر علوم عقلیہ اور علوم فلسفہ میں مدد ملتی ہے، اس لیے اس علم کو اعلیٰ کہا جاتا ہے، یعنی یہ دوسرے علم سیکھنے کا ذریعہ، سبب اور ایک آلہ ہے۔ تو مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس رسالے کو اس لیے ذکر کیا ہے کہ جو کوئی علم کے حاصل کرنے کی ابتدا کرنا چاہتا ہے اس کے لیے جن امور سے واقف ہونا ضروری ہے وہ امور ہم اس رسالے کے اندر، اس کتابچے کے اندر لے کر آئے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے آپ یہ کتاب اور رسالہ پڑھیں تو اس سے آپ کو علوم عقلیہ کو سمجھنے میں مدد ملے گی، اور علوم عقلیہ کی مدد سے آپ علوم نقلیہ کو بہتر اور اچھے طریقے سے جان سکیں گے۔ اس کے بعد آگے حضرت فرما رہے ہیں مستعین باللہ، ہم اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ ہی خیر کا فیضان کرنے والا ہے اور سخاوت کرنے والا ہے، علم عطا کرنے والے کی ذات اللہ تعالیٰ ہی کی ہے۔ آخری لفظ ہے عیسیٰ گوجی، اس لفظ کو بھی سمجھ لیں۔ دیکھیں یہ خبر ہے مبتدا محذوف کی، ھذا عیسیٰ گوجی، کہ یہ جو کتاب ہے یہ عیسیٰ گوجی ہے۔ اب عیسیٰ گوجی کا کیا مطلب ہے اس کو ذرا سمجھ لیں۔ دیکھیں اس کے مختلف معنی کیے گئے ہیں، اصل میں یہ لفظ ہے یونان کا، اور اس کا ایک معنی ہے داخل ہونے کا راستہ، 5 پنکھڑیوں والا پھول، یہ بھی اس کا معنی ہے۔ تو چونکہ اس کتاب کی مدد سے آپ منطق کے اندر داخل ہوتے ہیں، منطق والے علوم آپ حاصل کرتے ہیں، اس لیے اس کو عیسیٰ گوجی کہا جاتا ہے۔ اور بعض رات یہ بھی فرماتے ہیں کہ دیکھیں کل 5 ہیں، 5 قسم کی کلیات ہیں، جنس، نوع، فصل، خاصہ اور عرض عام۔ ان کلیات خمس کو عیسیٰ گوجی کہا جاتا ہے۔ تو چونکہ اس کتاب کے اندر انہی 5 کلیات کے بارے میں بحث کی گئی ہے، اس لیے اس کتاب کا نام ہی حضرت نے عیسیٰ گوجی لکھ دیا ہے۔ بعض رات یہ بھی فرماتے ہیں کہ جو ایک یونانی حکیم تھا جو ان 5 کلیات کے اندر مہارت رکھتا تھا، اس یونانی حکیم کا نام عیسیٰ گوجی تھا، جس کی وجہ سے حضرت نے اس کتاب کا نام ہی عیسیٰ گوجی رکھ دیا۔ بہرحال مختلف اقوال ہیں، لیکن یہ ہے کہ میں آپ کے بارے میں تفصیل بیان کر چکا ہوں۔ یہ یہاں تک مقدمہ مکمل ہو گیا ہے۔ اس کے بعد ہم انشاءاللہ جو پہلا باب ہے وہ ہم شروع کریں گے اور اس کا پہلا سبق پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عیسیٰ گوجی کا پہلا باب ہے دلالت، سبق نمبر 1 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم دلالت سے متعلقہ کچھ اصطلاحات کو سمجھیں گے۔ دیکھیں یہ جو آگے سبق چل رہا ہے، جو کتاب کی عبارت ہے، اس کتاب کی عبارت کے اندر دلالت لفظیہ وضعیہ کی اقسام بیان کی گئی ہیں۔ تو اس لیے لفظیہ وضعیہ کی چونکہ اقسام ہیں تو وہ ہم بعد میں کریں گے۔ ہم اس سے پہلے جو چند چیزیں ہیں جو کہ تحصیل المنطق کے اندر ہم باقاعدہ تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، یہاں پر مختصر طریقے سے ہم ان کو دوبارہ ایک نظر دیکھ لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلی نمبر آپ یہ سمجھ لیں کہ دلالت کسے کہتے ہیں۔ دیکھیں ایک چیز سے دوسری چیز کا پتہ چلتا ہے، اسے دلالت کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کو بارش سے پتہ چل گیا کہ بادل آئے ہوئے ہیں، یا اسی طریقے سے کمرے میں کولنگ ہے، کولنگ سے آپ کو پتہ چل گیا کہ اے سی چل رہا ہے، یا کمرے میں روشنی ہے، روشنی سے آپ کو پتہ چل گیا کہ لائٹیں چل رہی ہیں، یا اسی طریقے سے موبائل فون پر رنگ ٹون ہوئی ہے تو اس رنگ ٹون سے آپ کو پتہ چل گیا کہ کسی کی کال آئی ہے، یا اسی طرح دھوپ نکلی ہوئی تھی، دھوپ سے آپ کو پتہ چل گیا کہ سورج نکلا ہوا ہے۔ تو ایک چیز سے پتہ چلتا ہے دوسری چیز کا، اس کو دلالت کہتے ہیں۔ اب دلالت کے بعد اب یہاں پر یہ سمجھے کہ دال کسے کہتے ہیں، مدلول کسے کہتے ہیں۔ دیکھیں پہلی وہ چیز جس سے دوسری کا پتہ چل رہا ہے اس کو دال کہتے ہیں، اور دوسری وہ چیز جس کا پتہ چل رہا ہے اسے مدلول کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر اب کولنگ ہے، کولنگ سے آپ کو پتہ چل گیا اے سی چل رہا ہے۔ اب یہ جو کولنگ ہے یہ دال ہے اور اے سی چلنا یہ مدلول ہے۔ یا اسی طریقے سے دھوپ سے آپ کو پتہ چل گیا کہ سورج نکلا ہوا ہے، تو دھوپ دال ہے، سورج مدلول ہے۔ یا دھواں کہیں سے نکل رہا تھا، دھوئیں سے آپ کو پتہ چل گیا کہ آگ لگی ہوئی ہے، تو دھواں دال ہے اور آگ یہ مدلول ہے۔ یا اسی طرح نوٹیفیکیشن آیا تو نوٹیفیکیشن سے آپ کو پتہ چل گیا کہ فلانے کا میسیج آیا ہے، تو نوٹیفیکیشن یہ دال ہے اور میسیج یہ مدلول ہے۔ تو پہلی وہ چیز جو دلالت کرے اس کو دال کہتے ہیں، اور دوسری وہ چیز جس پر دلالت ہوتی ہے اسے مدلول کہتے ہیں۔ یہ 3 چیزیں آپ نے پڑھ لی۔ اب اس کے بعد آپ نے آگے یہ سمجھنا ہے کہ یہ جو دلالت ہے اس دلالت کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے دلالت لفظیہ، دوسری ہے دلالت غیر لفظیہ۔ اب دلالت لفظیہ کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں دلالت لفظیہ اس کو کہتے ہیں جس میں جو دال ہے یعنی دلالت کرنے والا وہ لفظ ہوتا ہے۔ لفظ کا کیا مطلب؟ جو انسان اپنی زبان سے ادا کرتا ہے، اس کو دلالت لفظیہ کہتے ہیں۔
اور اگر دلالت کرنے والا جو دال ہے وہ لفظ نہیں ہے بلکہ لفظ سے ہٹ کر کچھ اور ہے تو پھر یہ دلالت لفظیہ نہیں بلکہ دلالت غیر لفظیہ ہوگی۔ مثال کے طور پر اب میں نے اپنی زبان سے لفظ ادا کیا کتاب، اب یہ جو کتاب جو میں نے زبان سے لفظ ادا کیا ہے یہ دلالت کرتا ہے اس کتاب پر جو کہ موجود ہے، تو یہ دلالت لفظیہ ہے۔ یا میں نے اپنی زبان سے بولا پنکھا، اب میری زبان سے جو میں نے اپنے پنکھے کا لفظ بولا ہے یہ پنکھے کے وجود پر دلالت کرتا ہے۔ کوئی بھی لفظ آپ زبان سے ادا کرتے ہیں تو یہ دلالت لفظیہ کہلائی جاتی ہے۔ دلالت غیر لفظیہ، دلالت غیر لفظیہ جیسا کہ کسی چیز کے آثار و علامات دیکھ کر عقل اس کے وجود پر فیصلہ کر لیتی ہے، جیسے دھوئیں کو دیکھا، اب دھوئیں کو دیکھ کر آگ کے وجود کا فیصلہ کر لیا، پتہ چل گیا کہ آگ لگی ہوئی ہے، تو دلالت لفظیہ نہیں ہے بلکہ دلالت غیر لفظیہ ہے۔ یہ اسی طرح بادلوں کو دیکھ کر بارش کا اندازہ ہو گیا، تو دلالت لفظیہ نہیں ہے بلکہ غیر لفظیہ، کیونکہ آپ زبان سے کوئی لفظ ادا نہیں کر رہے۔ پھر یہ جو غیر لفظیہ ہے یہ عقلیہ بھی ہو سکتی ہے، طبعیہ بھی ہو سکتی ہے، وضعیہ بھی ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے جو دلالت لفظیہ ہے یہ بھی عقلیہ بھی ہو سکتی ہے، طبعیہ بھی ہو سکتی ہے، وضعیہ بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہاں پر مناسب ہے کہ ان تینوں کو بھی تھوڑا سا سمجھ لیں۔ عقلیہ کی میں نے آپ کو 2-3 مثالیں دے دی ہیں کہ عقل جس چیز کا فیصلہ کر لیتی ہے، جیسے کہ دھوئیں کو دیکھا تو عقل نے فیصلہ کر دیا کہ آگ لگی ہوئی ہے، تو دلالت عقلیہ ہے۔ یا اسی طریقے سے کولنگ تھی تو کولنگ سے عقل نے فیصلہ کر دیا کہ اے سی چل رہا ہے، تو دلالت عقلیہ ہے۔ کوئی بھی اس کی مثال لی جا سکتی ہے۔ اور اسی طریقے سے اب آگے آپ سمجھے دلالت طبعیہ کسے کہتے ہیں۔ دیکھیں دلالت طبعیہ ہوتا ہے کہ دوسری چیز کا جو آپ کو علم ہو رہا ہے وہ طبیعت اور مزاج کی وجہ سے علم ہوتا ہے، جیسے اف تکلیف کے وقت انسان کہتا ہے یا ہائے ہائے کرتا ہے، تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ انسان کو تکلیف ہے، تو تکلیف کے وجود پر اس کا اف دلالت کر رہا ہے، تو دلالت طبعیہ ہے۔ یا اسی طریقے سے چہرے کے رنگ کا تبدیل ہونا یہ دلالت کرتا ہے، جیسے خوف ہے، خوف کے اندر انسان کا رنگ پیلا پڑ جاتا ہے، اب چہرے کے رنگ کا پیلا ہونا یہ دلالت کرتا ہے انسان کے خوف کے اوپر۔ یا اسی طریقے سے خوشی میں اس کا چہرہ کھل اٹھتا ہے، اب چہرے کا کھل اٹھنا یہ دلالت کرتا ہے خوشی کے اوپر۔ تو یہ جو دلالتیں ہیں یہ دلالتیں طبیعت کے اقتضاء کی وجہ سے ہوتی ہیں، طبیعت کے تقاضا کرنے کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ یا اسی طرح بچہ روتا ہے، اب بچے کا رونا یہ دلالت کرتا ہے کہ بچے کو کسی نہ کسی چیز کی طلب ہے، اس کو دودھ کی طلب ہے یا اس کو کہیں درد ہو رہی ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے دلالت طبعیہ۔ اب ایک بات میں یہاں پہ دوبارہ دہرا دوں کہ جو عقلیہ اور طبعیہ ہے جس طریقے سے غیر لفظیہ کی قسم بنتی ہے اسی طریقے سے دلالت لفظیہ کی قسم بھی بنتی ہے، جیسا کہ میں آپ کو تفسیر المنطق میں تفصیل سے بتا چکا ہوں۔ اب آگے بات کر لیتے ہیں وضعیہ کی۔ اب دیکھیں جو وضعیہ ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ خاص اور مقرر کر دیا جاتا ہے۔ جو دلالت میں بھی ہوتا ہے یہی ہے، ایک چیز سے دوسری چیز کا پتہ چلتا ہے، لیکن یہ نہیں ہوتا کہ اس میں لازم نہیں ہے کہ پہلی چیز کو دوسری چیز کے ساتھ خاص اور مقرر کر دیا جائے، جبکہ جو وضعیہ ہے اس میں خاص اور مقرر کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جیسا کہ الفاظ ہیں اس کو ما فی الضمیر کے اظہار کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے، یا اسی طرح اذان کے کلمات ہیں اس کو نماز کے وقت کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے، یا اسی طریقے سے شاہراہ سڑک کے اوپر نشانات ہوتے ہیں، لائنیں بنی ہوتی ہیں کہ ایک قسم کی ٹریفک ادھر چلے گی، دوسری کی ادھر چلے گی، تیسری کی ادھر چلے گی، اب ان نشانات کو مخصوص ٹریفک کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے۔ یا اسی طریقے سے جو ٹریفک لائٹ ہوتی ہیں ان کو مقرر کر دیا گیا ہے کہ سبز لائٹ ہو تو ٹریفک چلے گی، سرخ لائٹ ہو تو ٹریفک رک جائے گی۔ یا اسی طریقے سے افطاری کے وقت سائرن کا بجنا اس کو مقرر کر دیا گیا ہے کہ سائرن بجے گا تو پھر روزہ کھولا جائے گا۔ تو اس قسم کی جو دلالت ہوتی ہے اس کو دلالت وضعیہ کہا جاتا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ جو دلالت وضعیہ ہے اس میں 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ اس میں ایک چیز ہوتی ہے واضح، دوسری چیز ہوتی ہے موضوع، اور تیسری چیز ہوتی ہے موضوع لہو۔ یہاں پر یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ اب آپ واضح کو سمجھ لیں، واضح اس کو کہتے ہیں جس نے مقرر کیا ہو۔ مثال کے طور پہ لفظ صلاۃ ہے، شارع نے اللہ تعالیٰ نے اس کو مخصوص حرکات و افعال کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ اب مقرر کرنے والے کی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہوگی واضح، اور جس کو مقرر کیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ لفظ صلاۃ، اور جس کے لیے مقرر کیا گیا ہے مخصوص حرکات و افعال۔ تو مخصوص حرکات و افعال یہ ہوں گے موضوع لہو، اور لفظ صلاۃ یہ ہوگا موضوع، اور واضح ہوگا اللہ تعالیٰ کی ذات۔ یہ اسی طریقے سے انسان یہ بھی واضح ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم انسانوں نے سائرن کے بجنے کو مقرر کر دیا ہے روزے کے کھلنے کے ساتھ، تو انسان
یہ ہوں گے واضح، اور مقرر کس کو کیا جا رہا ہے موضوع، وہ ہے سائرن کا بجنا، اور کس کے لیے مقرر کیا جا رہا ہے روزہ کھلنے کے لیے، تو یہ ہوگا موضوع لہو۔ اس کی بہت ساری مثالیں جو ہیں وہ دی جا سکتی ہیں۔ تو چونکہ کتاب کے اندر آگے دلالت لفظیہ وضعیہ کی اقسام شروع ہوں گی، تو اس لیے کچھ ابتدائی باتیں تھیں جن کو سمجھنا بڑا ضروری تھا۔ اب اس کے بعد آگے جو دلالت لفظیہ وضعیہ کی اقسام ہیں وہ انشاءاللہ ہم اگلے سبق کے اندر تفصیل سے پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عیسیٰ غوجی کا پہلا باب ہے دلالت، سبق نمبر 2 میں خوش آمدید۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے دلالت، دال، مدلول یہ چیزیں پڑھ لی تھی۔ آج کے سبق کے اندر ہم دلالت لفظیہ وضعیہ کی اقسام پڑھیں گے۔ دیکھیں جو دلالت لفظیہ وضعیہ ہیں ان کی 3 قسمیں ہیں، مطابقی، تضمنی اور التزامی۔ لیکن یہاں پہ سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے دلالت لفظیہ وضعیہ کی اقسام کیوں ذکر کی ہیں؟ تو دیکھیں اس کا جواب یہ ہے کہ ایک دوسرے سے معنی مفہوم کا سمجھنا سمجھانا الفاظ کے معنی پر دلالت کی وجہ سے ہوتا ہے، اور یہی دلالت لفظیہ ہے۔ اس لیے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے دلالت لفظیہ وضعیہ کو ذکر کیا ہے۔ کوئی بھی بات آپ کو سمجھائیں گے یا آپ کوئی بھی بات سمجھیں گے وہ تبھی سمجھیں گے نا جب وہ لفظ اس معنی کے اوپر دلالت کرے گا، اس لیے سب سے پہلے دلالت لفظیہ وضعیہ کو ہی ذکر کیا ہے۔ اب آپ یہاں پر یہ سمجھے کہ دلالت لفظیہ وضعیہ کی 3 قسمیں ہیں، ایک ہے مطابقی، اور دوسری ہے تضمنی، اور تیسری ہے التزامی۔ کچھ اور چیزیں بھی ہیں وہ انشاءاللہ اس کے بعد ذکر کرتے ہیں۔ مطابقی سمجھ لیں، مطابقی کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیں اگر لفظ بول کر وہ تمام معنی کامل یا اس کی مکمل ذات مراد ہو تو یہ دلالت مطابقی ہے۔ گویا لفظ اپنے پورے معنی اور ذات پر پورے طریقے سے اطلاق ہو گیا ہے، پورے طریقے سے منطبق ہو گیا ہے۔ اب جیسے لفظ انسان کو اس ذات کے لیے وضع کیا گیا ہے جس کا مجموعہ حیوان ناطق ہے، اگر لفظ انسان بول کر یہ پورا مجموعہ مراد لیں تو اس کو کہا جائے گا دلالت مطابقی۔ اکثر لفظ انسان کا استعمال اسی لیے ہوتا ہے۔ یا جیسے لفظ صلاۃ، یہ پورے ایک مجموعے کے لیے وضع کیا گیا ہے جس مجموعے کے اندر تکبیر تحریمہ ہے، قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے وغیرہ، ذالک قرات ہے، تسبیح ہے۔ تو اگر لفظ صلاۃ بول کر یہ پورا مجموعہ مراد ہو تو اس کو کہا جائے گا دلالت مطابقی، اور اگر پورا مجموعہ مراد نہیں ہے بلکہ بعض مراد ہے تو پھر اس کو کہا جائے گا دلالت تضمنی۔ مثال کے طور پہ آپ لفظ صلاۃ بول کر اس سے مراد لیتے ہیں رکوع، یا آپ لفظ صلاۃ بول کر اس سے مراد لیتے ہیں سجدہ، یا اسی طریقے سے آپ لفظ انسان بول کر پورا حیوان ناطق مراد نہیں لیتے بلکہ آپ صرف حیوان مراد لے لیتے ہیں، تو اس کو کہا جائے گا دلالت تضمنی۔ تضمنیہ کا مطلب ہوتا ہے ضمن، تو چونکہ جو جز ہے وہ کل کے ضمن کے اندر ہوتا ہے، تو کل بول کر جز پر جو دلالت ہوتی ہے یہ ایک ضمنی قسم کی دلالت ہوتی ہے، اسی لیے اس کو دلالت ضمنی بھی کہا جاتا ہے، اسی لیے اس کو دلالت تضمنی بھی کہا جاتا ہے۔ تو 2 چیزیں ہم نے پڑھ لی، ایک ہم نے پڑھ لی دلالت مطابقی، دوسری ہم نے پڑھ لی دلالت تضمنی۔ اب تیسری چیز ہم نے پڑھنی ہے دلالت التزامی۔ لیکن دلالت التزامی ہم بعد میں پڑھیں گے، پہلے آپ یہ چند چیزیں سمجھ لیں، کیونکہ یہ والی چیزیں اگر صحیح طریقے سے سمجھ آئیں گی تو پھر دلالت التزامی کی سمجھ آئے گی۔ ملزوم، لازم، لازم خارجی اور لازم ذہنی، کیونکہ جب یہ 4 چیزیں سمجھ آئیں گی تو پھر دلالت التزامی کی صحیح طریقے سے سمجھ آئے گی۔ تو ان چاروں کی پہلے ایک مرتبہ بات کر لیتے ہیں۔ دیکھیں اکثر ایک چیز کے ساتھ دوسری چیز بھی متعلق ہوتی ہے اور ہر وقت دونوں ساتھ ساتھ رہتے ہیں، لیکن وہ دونوں چیزیں آپس میں حقیقت کے اعتبار سے جدا ہوتے ہیں، حقیقت کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہیں۔ تو پہلی چیز کو ملزوم، دوسری کو لازم کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ آگ اور اس کی گرمائش یا اس کی حرارت۔ اب دیکھیں آگ یہ الگ چیز ہے اور اس کا گرم ہونا اور اس کی گرمائش، اس کی حرارت یہ الگ چیز ہے، لیکن یہ دونوں آپس میں لازم ملزوم ہیں۔ جہاں پر آگ پائی جائے گی وہاں پر اس کا لازم یعنی حرارت اور گرمائش بھی پائی جائے گی۔ تو یہ دیکھیں، تو پہلی کو کہیں گے ملزوم، دوسری کو کہیں گے لازم۔ آگ یہ ملزوم ہے اور اسی طریقے سے جو اس کی گرمائش ہے، حرارت ہے، یہ لازم ہے۔ یا اسی طریقے سے اس کی ایک اور مثال لے لیں، اس کی دوسری مثال ہے جیسا کہ برف اور ٹھنڈک۔ اب برف یہ ملزوم ہے، ٹھنڈک اس کو لازم ہے۔ تو پہلی چیز جس کو لازم ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں ملزوم، اور دوسری وہ چیز جو لازم ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں لازم۔ 2 چیزیں آپ نے پڑھ لی۔ پھر اب یہاں پر یہ چیز سمجھیں کہ یہ جو لازم اور ملزوم ہے حقیقت اور خارج میں بھی اسی طریقے سے ہو تو اس کو لازم خارج کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اب آگ اور گرمائش ہے، اب حقیقت میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، خارج میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، جہاں پر آپ آگ دیکھیں گے وہاں پر یہ دونوں ایک دوسرے کو لازم ملزوم ہوں گی۔ یا دوسری میں نے آپ کو مثال دی تھی برف اور ٹھنڈک کی، تو برف جہاں پر ہوگی ٹھنڈک اس کو لازمی طور پر
اس کے ساتھ پائی جائے گی، کبھی اس سے جدا نہیں ہوگی، تو ہم کہیں گے کہ جو ٹھنڈک ہے یہ لازم ہے، اور خارج میں پائی جا رہی ہے تو لازم خارج ہے۔ یا اسی طریقے سے لوہا اور سختی، اب لوہا ہے، لوہے کو سختی لازم ہے، لوہا ملزوم ہے اور سختی لازم ہے، اور حقیقت و خارج کے اندر بھی ایسے ہی ہے۔ یا اسی طریقے سے روئی اور نرمی، اب جو روئی ہے یا کپاس ہے یہ ملزوم ہے اور نرمی یہ اس کے لیے لازم ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے لازم خارجی۔ ملزوم پڑھ لیا، لازم پڑھ لیا، لازم خارجی پڑھ لیا، اب لازم ذہنی کو سمجھ لیں۔ اگر یہی والا لزوم آپ کے ذہن کے اندر آئے تو اس کو لزوم ذہنی کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ نے آگ کا تصور کیا تو آگ کے تصور سے حرارت کا تصور بھی آپ کے ذہن کے اندر آ جائے گا، اب اس کو کیا کہا جائے گا؟ اس کو کہا جائے گا لزوم ذہنی۔ آپ نے برف کا تصور کیا تو ساتھ ہی ٹھنڈک کا تصور بھی آپ کے ذہن کے اندر آ جائے گا، تو یہ لزوم ذہنی ہے۔ اب آپ یہاں پر یہ چیز سمجھیں، چار چیزیں آپ نے سمجھ لی ہیں، ملزوم، لازم، لازم خارجی، لازم ذہنی۔ اب بات کر لیتے ہیں دلالت التزامی کی۔ لفظ بول کر اس کا جو معنی موضوع لہو ہے وہ مراد نہیں ہے، نہ اس کا کل مراد ہے نہ اس کا جز مراد ہے، کیونکہ کل مراد ہو تو مطابقی ہے، جز مراد ہو تو تضمنی ہے، بلکہ اس کا لازم ذہنی مراد ہو تو اس کو دلالت التزامی کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر انسان کے اندر علم حاصل کرنے کی صلاحیت موجود ہے یا دوسرے کام کرنے کی صلاحیتیں موجود ہیں، تو انسان بول کر اس کی صلاحیت علم مراد ہو تو یہ دلالت التزامی ہے۔ یا جیسے یہ کہنا کہ انسان فرشتوں سے افضل ہے تو اپنے علم کی بنیاد کے اوپر افضل ہے تو یہ دلالت التزامی ہے۔ یا اسی طریقے سے ہم کہہ دیتے ہیں کہ زید شیر ہے، اب زید کو جو ہم نے شیر بولا ہے تو شیر بول کر اس کا ایک لازمی وصف مراد ہے بہادری، جو کہ زید کو لازم ہے، تو وہ ہم نے مراد لیا تو اس کو کہا جاتا ہے دلالت التزامی۔ تو یہ تین چیزیں تھیں، دلالت مطابقی، تضمنی اور التزامی۔ التزامی کو سمجھنے کے لیے یہ چار چیزیں ہم نے سمجھی ہیں، ملزوم، لازم، لازم خارجی اور لازم ذہنی۔ اب اس کے بعد جو کتاب سے متعلقہ عبارت ہے ہم انشاءاللہ اس کو حل کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عیسیٰ غوجی کا پہلا باب ہے دلالت، سبق نمبر 3 میں خوش آمدید۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے دلالت سے متعلقہ ساری تفصیل پڑھ لی تھی۔ دلالت کی جو 3 قسمیں ہیں، مطابقی، تضمنی، التزامی، ساری ہم وضاحت سے پہلے پڑھ چکے ہیں۔ آج کے سبق کے اندر اسی سے متعلقہ کتاب کی عبارت کو حل کریں گے۔ آپ عبارت دیکھ لیں، پھر ترجمہ کرتے ہیں اور آخر میں اس کی تشریح کرتے ہیں۔ اللفظ الدال بالوضع علی تمام ما وضع له بالمطابقۃ وعلی جزئه بالتضمن ان کان له جزء وعلی ما یلازمه فی الذہن بالالتزام کالانسان فانه يدل علی الحیوان الناطق بالمطابقۃ وعلی احدهما بالتضمن وقابل العلم وصنعت الکتابۃ بالالتزام۔ عبارت میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی ہے، اس کا ترجمہ دیکھ لیں، پھر اس کی تشریح کرتے ہیں۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ وہ لفظ جو دلالت کرتا ہے اپنی وضع کے ساتھ یا تو تمام اس معنی پر دلالت کرے گا جس کے لیے اس کو وضع کیا گیا ہے دلالت مطابقی کے ساتھ، یا اس کے جز پر دلالت کرے گا دلالت تضمنی کے ساتھ اگر اس کے جز ہیں، اور یا تو دلالت کرے گا اس معنی پر جس کے لیے وہ اس کو لازم ہے ذہن میں دلالت التزامی کے ساتھ، جیسا کہ انسان۔ اب یہ دلالت کرتا ہے حیوان ناطق پر دلالت مطابقی کے ساتھ، اور ان دونوں میں سے ایک پر دلالت تضمنی کے ساتھ، اور قابلیت علم اور صنعت کتابت پر دلالت کرتا ہے دلالت التزامی کے ساتھ۔ یہ عبارت ہو گئی ہے، ترجمہ ہو گیا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ لفظ کی دلالت اپنے وضع کے اعتبار سے، یعنی واضح نے اس لفظ کو وضع کیا ہے، یا تو دلالت کرے گا اپنی وضع کے اعتبار سے علی تمام ما، اس مکمل معنی پر یا اس مکمل ذات پر۔ یہ دونوں ایک ہی ہیں، تمام ما مکمل، اس کا 2 مطلب ہو سکتے ہیں، یا تو مکمل معنی یا اس کا مکمل ذات، یعنی لفظ یا تو مکمل معنی پر دلالت کرے گا یا مکمل ذات پر دلالت کرے گا، کوئی بھی آپ کر سکتے ہیں۔ وضع لہو، جس کے لیے اس کو وضع کیا گیا ہے۔ اب کس کے لیے کس کو وضع کیا گیا ہے، یہ ضمیروں کو سمجھنا بھی یہاں پہ بڑا ضروری ہے۔ یہ جو وضع ہے اس میں ہوا ضمیر اس کا نائب فاعل ہے۔ اب یہ جو نائب فاعل ہے یہ لوٹ رہا ہے اس لفظ دال کی طرف، وہ لفظ دال جس کو وضع کیا گیا ہے لہو، اس کے لیے، کس کے لیے؟ یہ جو لہو میں ہو ضمیر ہے یہ اسی تمام ما کی طرح لوٹ رہی ہے، اس مکمل معنی کے لیے اس لفظ کو وضع کیا گیا ہے اور وہ لفظ اس مکمل معنی پر دلالت کرتا ہے۔ اب یہ کر لیں یا اب یہ کر لیں، اس مکمل ذات کے لیے لفظ کو وضع کیا گیا ہے اور وہ لفظ اس مکمل ذات پر دلالت کرتا ہے جس کے لیے اس لفظ کو وضع کیا گیا ہے، تو یہ ہوگی دلالت مطابقی۔ وعلی جزئہ، اور اس کے جز پر، کس کے جز پر؟ یہاں پر بھی یہ ہوگا، یہ جو جزئہ میں ہی ضمیر ہے یہ بالکل اسی طریقے سے یا تو معنی کی طرح لوٹے گی یا ذات کی طرح لوٹے گی۔
تو مطلب کیا بنے گا؟ جزء معنی پر یا آپ کے جزء ذات پر، یعنی لفظ ایک مکمل معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے، اس مکمل معنی پر دلالت نہیں کرتا، اس مکمل معنی کے جز پر دلالت کرتا ہے. یا ہم یہ کہیں کہ لفظ ایک مکمل ذات کے لیے وضع کیا گیا ہے، وہ اس مکمل ذات پر دلالت نہیں کرتا بلکہ اس ذات کی جز پر دلالت کرتا ہے. تو یہ دلالت تضمنی ہوگا ان کان لہ جزء، اگر اس کے جز ہیں. دیکھیں یہ ایک بڑی ایک اچھی بات ہے جو یہاں پہ واضح کر دی ہے. بعض اوقات چیز ایسی ہوتی ہے جس کے اجزاء نہیں ہوتے، اگر اجزاء ہوں گے اور اس کے بعض اجزاء پر دلالت ہوگی تو پھر تضمنی ہوگی، اور اگر کوئی چیز ایسی ہے جس کے اجزاء ہی نہیں ہیں تو اس کے اوپر جو دلالت ہوگی وہ دلالت مطابقی ہی ہوگی، دلالت تضمنی نہیں ہو سکتی. مثال کے طور پہ اب یہ جو نقطہ ہے، یہ نقطہ میں نے آپ کے سامنے لکھ دیا. اب نقطہ کس کو کہتے ہیں؟ نقطہ کہتے ہیں جس کی لمبائی نہ ہو، جس کی گہرائی نہ ہو، جس کی چوڑائی نہ ہو، طول عرض جس کا نہ ہو، اس کو نقطہ کہا جاتا ہے. اور نقطہ ایسی چیز ہوتی ہے جس کے اجزاء نہیں ہوتے. اب نقطہ کا میں نے آپ کو مفہوم بتا دیا ہے، اب اس مفہوم پر جو دلالت ہوگی نا وہ دلالت تضمنی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کے اجزاء ہو ہی نہیں سکتے. جب اجزاء نہیں ہو سکتے تو دلالت تضمنی بھی نہیں ہو سکتی. اس لیے جو نقطے کا جو لفظ ہے جو یہ نقطے کے مفہوم پر دلالت کرے گا وہ دلالت مطابقی ہی ہوگا، دلالت تضمنی نہیں ہو سکتا. تو خلاصہ یہ ہے کہ اجزاء ہونے چاہیے، اس معنی کے اجزاء ہونے چاہیے یا اس ذات کے اجزاء ہونے چاہیے، اور پھر بعض اجزاء پر دلالت ہوگی تو پھر تضمنی ہوگی. ان کان لہ، یہ جو ہو ضمیر ہے یہ اسی کی طرف لوٹ رہی ہے، معنی کی طرف یا ذات کی طرف. اگر اس معنی کے اجزاء ہیں، اگر اس ذات کے اجزاء ہیں. وعلی ما یلازمہ، اور اگر وہ دلالت کرتا ہے اس معنی کے لازم پر یا اس ذات کے لازم پر تو پھر یہ دلالت التزامی ہے. یہ جو ما ہے نا، میم الف ما، اس کا مصداق ہے لازم، اور وہ جو معنی ہے یا وہ ذات ہے وہ ہے ملزوم. اب وہ جو ملزوم ہے، ملزوم پر دلالت نہیں ہو رہی بلکہ ملزوم کے لازم معنی پر دلالت ہو رہی ہے، یا وہ ذات جو کہ ملزوم ہے اس پر دلالت نہیں ہو رہی بلکہ اس کے لازم پر دلالت ہو رہی ہے. یہ کہہ رہے یلازم جو اس کو لازم ہے. یہ جو یلازم ہے اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے جو کہ میم الف ما کی طرف لوٹ رہا ہے، اور یہ جو ہو ضمیر ہے یہ ہو ضمیر دوبارہ یہ معنی اور ذات کی طرف لوٹ رہی ہے، اور ذہن کے اندر لازم ہو، خارج کی بات نہیں ہو رہی. کیونکہ یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا تھا لازم خارج کی بات نہیں ہے بلکہ لازم ذہنی کی بات ہے، جیسے کہ سبق نمبر 2 میں تفصیل سے میں نے واضح کیا تھا. تو یہ دلالت التزامی ہے. جیسا کہ انسان، اب ان تینوں کی مثالیں دے رہے ہیں. پہلے مثال دیں گے دلالت مطابقی کی، پھر مثال دیں گے دلالت تضمنی کی، پھر مثال دیں گے دلالت التزامی کی. اب پہلی مثال دی انسان فإنہ یدل علی الحیوان الناطق. اب انسان کا جو مفہوم ہے وہ ہے حیوان ناطق. یہ جو ہو ضمیر ہے یہ اسی انسان کی طرف لوٹ رہی ہے. اب اگر تو پورے حیوان ناطق پر دلالت کرتا ہے تو دلالت مطابقی ہے. وعلی احدہما، اور اگر ان دونوں میں سے کسی ایک پر دلالت کرتا ہے، انسان بول کر آپ حیوان مراد لیتے ہیں یا انسان بول کر آپ ناطق مراد لیتے ہیں، کوئی ایک مراد لیتے ہیں تو دلالت تضمنی ہے. اور اگر انسان بول کر آپ مراد لیتے ہیں قابلیت علم، دیکھیں انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک صلاحیت دی ہے کہ انسان علم حاصل کر سکتا ہے، تو انسان یہ ملزوم ہے، اور علم حاصل کرنے کی صلاحیت یہ اس کو لازم ہے. تو انسان بول کر آپ قابلیت علم مراد لیتے ہیں تو دلالت التزامی ہے. یا اسی طریقے سے انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ انسان صنعت کتابت سیکھ سکتا ہے، لکھنے کا ہنر اس کو سیکھا جا سکتا ہے اس کے لیے. تو اب یہ دیکھیں صنعت کتابت یہ لازم ہے اور انسان منظوم ہے. تو انسان بول کر اگر صنعت کتابت مراد لی جاتی ہے تو یا پھر قابلیت علم مراد لی جاتی ہے تو یہ دلالت التزامی ہے. تو یہاں تک یہ عبارت جو ہے وہ ہم نے حل کر دی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عیسیٰ غوجی کا پہلا باب ہے دلالت، سبق نمبر 4 میں خوش آمدید. آج کے سبق کے اندر ہم نے لفظ مفرد اور لفظ مرکب کو پڑھنا ہے، کیونکہ دلالت لفظیہ کی 3 قسمیں ہم پڑھ چکے ہیں، لفظیہ وضعیہ کی، مطابقیہ، تضمنیہ اور التزامیہ. اب یہاں سے یہ کیولی بات بڑی ضروری ہے کہ لفظ یا تو مفرد ہوگا یا مرکب ہوگا. یہ مفرد کون سا لفظ ہوتا ہے، مرکب کون سا لفظ ہوتا ہے، اس کو یہاں پہ سمجھنا یہ بڑا ضروری ہے. تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں مفرد کی. دیکھیں مفرد کی کل 4 قسمیں ہوتی ہیں. نمبر 1، وہ لفظ جس کا جز نہ ہو، اس کو بھی مفرد کہا جاتا ہے. جیسے حروف تہجی ہیں، الف، با، تا، ثا، جیم آخر تک، ان کے اجزاء نہیں ہیں. تو ہر ایسا لفظ جس کے اجزاء نہ ہو اس کو مفرد کہا جائے گا. تو یہ سارے کے سارے مفردات ہیں، ان کو حروف تہجی بھی کہتے ہیں. نمبر 2، جز ہو معنی دار نہ ہو،
یہ بھی مفرد ہے، یعنی اجزاء تو ہیں لیکن ان کا کوئی معنی نہیں ہے، جیسا کہ زید۔ اب یہ زید اس پورے کا تو ایک معنی ہے لیکن اس کے جو اجزاء ہیں زا یا دال، ان کا کوئی معنی نہیں ہے۔ یہ انسان ہے تو انسان کا تو معنی ہے لیکن جو انسان کے اجزاء ہیں الف نون سین الف نون، ان کا کوئی معنی نہیں ہے، تو یہ بھی مفرد ہے۔ نمبر 3، جز ہو، معنی دار ہو لیکن دلالت نہ ہو، یہ بھی مفرد ہے، جیسا کہ عبداللہ۔ اب اس میں یہ سمجھیں کہ عبداللہ کسی کا نام ہے تو اس میں دو لفظ ہیں اور دونوں بامعنی ہیں، دونوں کا الگ مستقل معنی ہے، لیکن دونوں کی دلالت الگ الگ معنی پر نہیں ہے بلکہ صرف ایک ہی ذات پر دلالت ہو رہی ہے۔ اس لیے اگر کسی کو عبداللہ کے معنی نہ بھی معلوم ہو تو پھر وہ عبداللہ نامی شخص کو ہی عبداللہ کہہ کر پکارے گا۔ تو یہاں پر دیکھیں جز بھی ہے، معنی دار بھی ہے لیکن دلالت نہیں ہے، تو یہ بھی مفرد ہے۔ نمبر 4، جز ہو، معنی دار ہو، دلالت ہو، قصد نہ کیا جائے، تو یہ بھی مفرد ہے، جیسا کہ حیوان ناطق۔ اب یہاں پر دیکھیں اگر حیوان ناطق کسی کا نام رکھ دیا جائے تو یہاں پہ پہلی تینوں شرائط موجود ہیں کہ اس کے اجزاء بھی ہیں اور اجزاء کے معنی دار بھی ہیں، اس کا بھی علیحدہ معنی ہے، اس کا بھی علیحدہ معنی ہے، اور دونوں معنی کے اوپر دلالت بھی ہو رہی ہے، لیکن اس دلالت کا قصد اور ارادہ نہیں کیا جا رہا، کیونکہ جب کسی کا نام حیوان ناطق رکھا جاتا ہے تو اس کو جو حیوان ناطق بلایا جاتا ہے وہ اس اعتبار سے نہیں بلایا جاتا کہ ہم انسان کی حقیقت کے اعتبار سے اس کو حیوان ناطق بلا رہے ہیں، بلکہ تو صرف اس کے نام رکھنے کی وجہ سے اس کو حیوان ناطق بلایا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے اگر کسی کو حیوان ناطق کا مطلب نہ بھی معلوم ہو تب بھی وہ اس کو حیوان ناطق کہہ کر ہی پکارے گا۔ تو یہ 4 قسمیں ہیں، ان چاروں کی چاروں صورتوں کے اندر یہ لفظ مفرد ہوگا، یہ بھی مفردات ہیں، یہ بھی مفردات ہیں، یہ بھی مفردات ہیں، یہ بھی مفردات ہیں۔ اور اگر جز بھی ہے، معنی دار بھی ہے، دلالت بھی ہے اور دلالت کا قصد اور ارادہ بھی کیا جا رہا ہے تو ایسی صورت کے اندر صرف لفظ مرکب ہوگا، اس کے علاوہ باقی چاروں کی چاروں صورتوں کے اندر لفظ مفرد ہی ہوگا، جیسا کہ رامل حجارہ، یہ کتاب کے اندر لفظ ہے اس لیے میں یہاں پہ یہی لفظ لکھ رہا ہوں، پتھر پھینکنے والا۔ اب یہاں پر دیکھیں لفظ بھی ہے، اس کے اجزاء بھی ہیں، ایک یہ جز ایک یہ جز، اور معنی دار بھی ہیں، اس کا علیحدہ معنی ہے، اس کا علیحدہ معنی ہے، اور دونوں جز دلالت بھی کر رہے ہیں اور دلالت کا قصد اور ارادہ بھی کیا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پہ اب حجارہ پتھر، یہ پتھر کے اوپر دلالت کر رہا ہے، اور رامی اس پھینکنے والے یا اس مارنے والے پر دلالت کر رہا ہے، اور اس دلالت کا قصد اور ارادہ بھی کیا جا رہا ہے، کیونکہ رامیل حجارہ اسی شخص کو کہیں گے جو پتھر پھینک رہا ہے، پتھر مار رہا ہے۔ اگر وہ پتھر نہیں پھینک رہا، نہیں مار رہا تو اس کو رامیل حجارہ نہیں کہا جائے گا۔ تو یہ مناطقہ کی اصطلاح کے اندر تھوڑا سا فرق ہے، وہ مفرد کو اس اعتبار سے مفرد کہتے ہیں جس کے اندر یہ چاروں میں سے کوئی ایک قسم ہو، اور جب چاروں کی چاروں شرطیں پائی جائیں تو پھر وہ اس کو مرکب کہتے ہیں۔ اب اسی سے متعلقہ کتاب کی عبارت کو حل کریں گے اور پھر لفظ مفرد کی انشاءاللہ آگے تشریح ہم کریں گے۔ اب آپ کتاب کی عبارت کو دیکھ لیں، اس کو بھی حل کر لیتے ہیں۔ ثم اللفظ اما مفرد وهو الذي لا يراد بالجزء منه دلالة على جزء معناه كالانسان واما مؤلف وهو الذي لا يكون كذلك كقولك رامي الحجارة۔ یہ عبارت میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی ہے، اس کا ترجمہ دیکھ لیں، اس کی تشریح کرتے ہیں۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ لفظ یا تو مفرد ہوگا اور یہ وہ ہوگا کہ نہیں مراد لیا جائے گا اس کے جز سے دلالت کرنے کو اس کے معنی کے جز پر، جیسا کہ انسان، یا پھر مؤلف یعنی مرکب ہوگا، اور یہ وہ ہے جو ایسا نہ ہو جیسا کہ تیرا قول رامل حجارہ۔ عبارت بھی ہو گئی، ترجمہ بھی ہو گیا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں یہاں سے لفظ کے بارے میں دو اس کی اقسام بیان کی جا رہی ہیں۔ پہلی قسم ہے اما مفرد اور دوسری قسم یہاں سے اما مؤلف یعنی مفرد اور مرکب۔ پہلے مفرد بتا رہے ہیں، وہو الذی، مفرد وہ لفظ ہے لا یراد، نہ مراد لیا جائے۔ کیا مراد نہ لیا جائے؟ دلالت کرنے کو مراد نہ لیا جائے، بالجزء منہ، اس کے جز سے، اس لفظ کے جز سے، علی جزء معناہ، اس کے معنی کے جز پر دلالت کرنے کا ارادہ نہ لیا جائے،
یا دلالت کو مراد نہ لیا جائے تو پھر یہ لفظ مفرد ہے۔ جیسا کہ انسان، اب یہ جو انسان ہے اس کے جو اجزاء ہیں الف نون سین الف نون، اب ایسا نہیں ہے کہ جب ہم انسان بولتے ہیں تو الف سے مراد اس کا سر ہو، نون سے مراد اس کے بازو ہوں، سین سے مراد اس کا پیٹ ہو، نون سے مراد اس کی ٹانگیں اور پاؤں ہوں، ایسا مراد نہیں ہے۔ تو اس کے اجزاء سے اس کے معنی کے جز مراد لینے کا ارادہ نہ کیا جائے تو پھر یہ لفظ مفرد ہے۔ اچھا یہاں سے ایک بات اور بھی سمجھ آ گئی، اگر تو اس کے اجزاء ہی نہیں ہیں، جب اجزاء نہیں ہوں گے تو پھر معنی کے جز پر دلالت بھی نہیں ہوگی تو بھی یہ مفرد ہوگا، اور اگر اجزاء تو ہوں گے لیکن اجزاء کا معنی نہیں ہوگا تو جب معنی ہی نہیں ہے تو پھر معنی پر دلالت کیسے ہوگی، تو بھی یہ مفرد ہوگا۔ اور اگر اجزاء بھی ہوں اور معنی دار بھی ہوں لیکن اجزاء معنی پر دلالت نہ کرتے ہوں تو تب بھی یہ مفرد ہوگا، اور اگر دلالت بھی کرتے ہوں لیکن دلالت لا یراد مراد نہ لی جائے تب بھی یہ مفرد ہوگا۔ وَإِمَا مُؤَلَّفٌ، اور یا پھر مؤلف، مؤلف یعنی مرکب، وَهُوَ الَّذِي لَا يَكُونُ كَذَلِكَ، جو اس کی طرح نہ ہو، یعنی اس کے اجزاء بھی ہوں گے اور وہ اجزاء اپنے معنی پر دلالت بھی کرتے ہوں گے اور دلالت مراد بھی لیا گیا ہوگا، کیونکہ اوپر والے جملے میں نفی ہے نا، لا یراد، اور یہاں پر اس نفی کی نفی ہے، لا یکون کذالک، اور اصول ہے کہ نفی کی نفی اس بات ہوتی ہے، تو یہاں پر اگر لا یراد ہے تو لا یراد کی نفی یراد آئے گی۔ یہ فرمایا لا یکون کذالک، جو اس کی طرح نہ ہو، جیسا کہ تیرا کل رامل حجارہ، پتھر کو مارنے والا، اس رامل حجارہ کی مکمل تفصیل میں آپ کو بھی بتا چکا ہوں۔ تو یہاں تک مفرد اور مرکب پورا ہو چکا ہے۔ اب آگے لفظ مفرد کی دو قسمیں بیان کی جائیں گی، کلی اور جزئی، جو کہ ہم انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عیسیٰ غوجی کا پہلا باب ہے دلالت، سبق نمبر 5 میں خوش آمدید۔ دیکھیں گزشتہ سبق کے اندر ہم نے لفظ مفرد اور اسی طریقے سے لفظ مرکب کے بارے میں مکمل تفصیل پڑھ لی ہے۔ اب یہاں سے لفظ مفرد کی دو قسموں کو شروع کیا جا رہا ہے۔ پہلی قسم ہے اس کی کلی، اور اسی طریقے سے لفظ مفرد کی دوسری قسم ہے جزئی، جو کہ ہم آج کے سبق کے اندر پڑھیں گے۔ اب یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ لفظ مفرد جس معنی پر دلالت کرتا ہے اس معنی کو لفظ مفرد کا مفہوم کہا جاتا ہے۔ اب یہ جو مفہوم ہے عقلی اعتبار سے اگر کثیر افراد پر صادق آتا ہے، یعنی کسی ایک فرد کے ساتھ خاص نہیں ہے، تو یہ مفہوم کلی کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پہ انسان، اب انسان ایک ایسا مفہوم ہے جو عقلی اعتبار سے کثیر افراد کے اوپر صادق آتا ہے، یا اسی طریقے سے گھوڑا ہے، گھوڑا ایک ایسا مفہوم ہے جو عقلی اعتبار سے کثیر افراد کے اوپر صادق آتا ہے، تو ایسے مفہوم کو کلی کہا جائے گا۔ اچھا یہاں پہ ایک بات اور سمجھنے والی ہے، وہ یہ ہے کہ کلی کے لیے یہ قطعاً کوئی ضروری نہیں ہے کہ حقیقت میں اس کے کثیر افراد ہوں۔ اگر حقیقت کے اندر، خارج کے اندر اس کا کوئی ایک فرد بھی نہ پایا جائے تب بھی اس کو کلی ہی کہا جائے گا، جیسا کہ شریک باری تعالیٰ۔ اب یہ ایسا مفہوم ہے جو کہ کلی ہے، اللہ تعالیٰ کے 2 شریکوں، 3 شریکوں، 5 شریکوں، 10,000 شریکوں، ایسا مفہوم ہے جو کثیرین کے اوپر صادق آتا ہے، لیکن حقیقت اور خارج کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کا ایک بھی فرد موجود نہیں ہے، لیکن عقلی اعتبار سے چونکہ ایک احتمال ہے، امکان ہے، صادق آتا ہے، اس لیے اس کو کلی کہا جائے گا۔ اور اس کے برعکس آتا ہے دوسرا مفہوم ہوتا ہے جزئی۔ جزئی وہ مفہوم کہلاتا ہے جو عقلی اعتبار سے کثیر افراد کے اوپر صادق نہیں آتا بلکہ کسی ایک فرد کے اوپر ہی صادق آتا ہے۔ مثال کے طور پہ ذات زید، اب زید کا جو لفظ ہے وہ ذات زید ایک ہی فرد کے اوپر صادق آئے گا، دیگر افراد کے اوپر صادق نہیں آئے گا۔ یا اسی طریقے سے میری کتاب، میرا گھوڑا، اب جو میری ایک کتاب ہے اسی کے اوپر یہ والا مفہوم صادق آئے گا، باقی ساری کتب، ساری چیزیں اس سے خارج ہو جائیں گی۔ لیکن اگر میں کہتا ہوں کتاب، تو اب کتاب کا مفہوم تو بہت ساری کتابوں کے اوپر صادق آئے گا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ لفظ مفرد جس معنی کے اوپر دلالت کرتا ہے اس معنی کو مفہوم کہا جاتا ہے، اور اس مفہوم کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے کلی، ایسا مفہوم جو کثیرین کے اوپر صادق آتا ہو، اور جزئی جو ایسا مفہوم جو صرف ایک ہی فرد کے اوپر صادق آتا ہو، کثیرین کے اوپر صادق نہ آتا ہو، یا ایسا مفہوم جس کے اندر شرکت نہ ہو سکتی ہو، ایسے مفہوم کو جزئی کہا جاتا ہے۔ یہ آپ نے مسئلہ سمجھ لیا ہے۔ اب اسی سے متعلقہ کتاب کی مختصر سی عبارت ہے جو کہ ہم حل کر لیتے ہیں۔ اسی سے متعلقہ آپ کتاب کی عبارت کو دیکھ لیں۔ فالمفرد اما کلی وهو الذي لا يمنع نفس تصور مفهومه عن وقوع الشركة فيه كالانسان، واما جزئی وهو الذي يمنع نفس تصور مفهومه عن وقوع الشركة فيه كزید۔ عبارت میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی ہے، اس کا ترجمہ دیکھ لیں پھر اس کی تشریح کرتے ہیں۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ مفرد یا تو کلی ہوگا، اور یہ وہ ہے کہ نہ منع کرے اس کے مفہوم کا نفس تصور اس میں شرکت سے واقع ہونے سے، جیسے کہ انسان،
اور یا پھر جزئی ہوگا، اور یہ وہ ہوگا کہ جس کے نفس تصور کا مفہوم منع کر دے شرکت کے واقع ہونے سے اس میں، جیسا کہ زید۔ عبارت ہوگی ہے، ترجمہ ہو گیا۔ اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ تشریح اس کی بہت آسان ہے، جیسا کہ آپ کو میں پہلے سارا تفصیل کے ساتھ کلی اور جزئی کا بتا چکا ہوں۔ یہ فرما رہے ہیں کہ کلی وہو الذی، کلی وہ ہوتی ہے لا یمنع، منع نہیں کرتی۔ کیا منع نہیں کرتی؟ نفس و تصوری مفہوم، جو اس کا مفہوم کا نفس تصور ہے، یعنی میں نے وہی بتایا کہ جو آپ کے دماغ کے اندر اس کا مفہوم آتا ہے، اس کا جو نفس تصور ہے، جو تصور آ رہا ہے آپ کے دماغ کے اندر، یہ مفہوم ایسا ہو، اس کا تصور ایسا ہو جو اس میں شرکت سے منع نہ کرے بلکہ اس میں شرکت ہو سکے، اور کثیرین کے اوپر یہ صادق ہے، جیسا کہ لفظ انسان۔ اب یہ جو انسان ہے، اس کا جو مفہوم آپ کے دماغ کے اندر آ رہا ہے، یہ مفہوم ہی ایسا مفہوم ہے جو اس میں شرکت سے مانع نہیں ہے، بلکہ یہ کثیر افراد و جزیات کے اوپر صادق آتا ہے۔ وَإِمَّا جزئی، یا پھر وہ جو نفس تصور یعنی وہ جو مفہوم ہے وہ شرکت سے منع کرے گا۔ یہ کیا؟ وَهُوَ الَّذِي يَمْنَعُ، منع کرے گا۔ کیا منع کرے گا؟ اس کے مفہوم کا نفس تصور۔ دیکھیں یہ سارا جو ہے نا، یہ مضاف مضاف الیہ ہے، یہ مضاف، یہ مضاف الیہ مضاف، پھر آگے یہ مضاف الیہ مضاف، پھر آگے یہ مضاف الیہ مضاف، تو یہ سارے کے سارے جو ہے نا مضاف مضاف الیہ بنیں گے۔ اس کے مفہوم کا نفس تصور منع کر رہا ہو اس میں شرکت سے۔ یہ جو فیہ میں ہی ضمیر ہے، یہ ہی ضمیر اسی کی طرف لوٹ رہی ہے، نفس تصور کی طرف، کہ نفس تصور کے اندر شرکت سے منع کرنے والا ہو، اس میں شرکت نہ ہو سکتی ہو، جیسا کہ زید ہے۔ اب زید ہے وہ ایک مخصوص ذات کا نام ہے، وہ کثیرین کے اوپر صادق نہیں آئے گا۔ تو یہ مختصر سی بات تھی، آسان بات تھی، جو کہ مفرد کی دو قسمیں ہم نے پڑھ لی، کلی اور جزئی۔ اب اس کے بعد اس کی آگے جو مزید تقسیم ہوگی وہ ہم انشاءاللہ اگلے اسپاق کے اندر پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عیسیٰ غوجی کا پہلا باب ہے دلالت، سبق نمبر 6 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم کلی کی دو قسمیں پڑھیں گے، ایک کلی ذاتی اور کلی عرضی۔ دیکھیں جو کلی ذاتی اور کلی عرضی ہم نے آج کے سبق میں پڑھنا ہے، یہ آپ کو بعد میں پڑھائیں گے، پہلے یہ والی چیزیں سمجھنا ضروری ہیں، کیونکہ جب یہ والی چیز سمجھ میں آئیں گی تو پھر کلی ذاتی اور کلی عرضی کی سمجھ میں آئے گی۔ تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں حقیقت اور ماہیت کی۔ دیکھیں جن امور سے مل کر کوئی چیز بنتی ہے وہ امور اس چیز کی حقیقت اور ماہیت کہلاتے ہیں۔ جیسے نماز کی حقیقت ہے قیام، قرات، رکوع، سجدہ، یہ سارے جو امور ہیں یہ کہا جائے گا کہ نماز کی حقیقت و ماہیت یہ چیزیں ہیں۔ اور جو امور حقیقت سے ہٹ کر ہوتے ہیں وہ عوارض کہلاتے ہیں۔ جیسے نماز کے عوارض ہیں تسبیح، دعا، خشوع، خضوع وغیرہ ذالکہ، یہ چیزیں نماز کے عوارضات میں سے ہیں۔ یا اسی طریقے سے انسان کی حقیقت ہے وہ حیوان اور ناطق ہے، کیونکہ حیوان اور ناطق سے مل کر انسان وجود میں آتا ہے۔ اور جو چیزیں اس سے ہٹ کر ہیں، مثال کے طور پہ ہنسنا، رونا، لکھنا، جانا آنا، یہ ساری کی ساری چیزیں حقیقت سے ہٹ کر ہیں، اس لیے ساری چیزیں عوارضات کہلاتی ہیں۔ یہ تو ہوگی حقیقت و ماہیت اور عوارضات، دو چیزیں ہم نے پڑھ لی ہیں۔ اب تیسری چیز ہم نے یہاں پہ سمجھنی ہے، اصطلاح ما ہوا کسے کہتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم کلی ذاتی اور کلی عرضی کو سمجھیں گے۔ دیکھیں مناطقہ کے ہاں ایک اصطلاح ہے، اصطلاح ما ہوا۔ یہ اصطلاح کیا ہے؟ جب وہ کسی چیز کی حقیقت کے بارے میں پوچھتے ہیں تو پھر وہ ما ہوا کے ذریعے سے سوال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر وہ پوچھیں گے نا الانسان ما ہوا، تو مطلب یہ ہوگا کہ انسان کی حقیقت بتائیں کہ وہ کون سے اجزاء ہیں جن سے مل کر انسان کی حقیقت وجود کے اندر آئی ہے۔ تو جب بھی ما ہوا کے ذریعے سے سوال کیا جائے گا، اگر تو ایک چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو اس چیز کی پوری حقیقت بتانا یہ ضروری ہوگا۔ اور اگر ایک سے زیادہ چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے اور وہ ایک سے زیادہ چیزیں بھی ایسی ہیں جن کی حقیقتیں جدا جدا ہیں، الگ الگ ہیں، تو پھر آپ نے ان چیزوں کی جب آپ نے جواب دینا ہے تو کوئی مشترک حقیقت بیان کرنی ہے جو کہ ان سب کے اندر مشترک ہوگی۔ مثال کے طور پہ اسم کی حقیقت، اگر کوئی پوچھتا ہے الاسم ما ہوا، اسم کسے کہتے ہیں، تو پھر آپ نے اس کا جواب کیا دینا ہے کہ وہ کلمہ جو اپنے معنی میں مستقل ہو اور کوئی زمانہ بھی اس کے اندر نہ پایا جائے۔ اور اگر کوئی فعل کی حقیقت پوچھتا ہے الفعل ما ہوا، تو آپ نے بتانا ہے کہ جو اپنے معنی میں مستقل ہو اور تینوں زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ اس کے اندر پایا جائے۔ جب اسم اکیلے کے بارے میں سوال کیا تو اسم کی پوری حقیقت ہم نے بیان کی، جب فعل اکیلے کے بارے میں سوال کیا تو فعل کی پوری حقیقت ہم نے بیان کی۔ لیکن اگر کوئی آپ سے یہ سوال کرتا ہے الاسم والفعل ما ہما، اسم اور فعل وہ دونوں کیا ہیں، اب دونوں کیا ہیں، تو آپ نے ان دونوں کی جو مشترکہ حقیقت ہے وہ بیان کرنی ہے، یعنی حقیقت کا وہ حصہ جو دونوں کے اندر مشترک ہے، اور وہ کیا ہے کہ وہ کلمہ جو اپنے معنی کے اندر مستقل ہو،
اس اعتبار سے تو دونوں میں مشترک ہے، باقی پھر زمانے کے اعتبار سے دونوں کے اندر اختلاف ہو جاتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اصطلاح ما ہوا میں اگر ایک ایسی چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں جو ایک ہو یا ایک سے زیادہ ہو لیکن ان کی حقیقت ایک ہو، تو پھر تو اس کی پوری حقیقت بیان کی جائے گی اصطلاح ما ہوا کے جواب میں، ما ہوا سے اگر کوئی سوال کرتا ہے تو اس کے جواب میں۔ اور اسی طریقے سے اگر سوال کیا جا رہا ہے چند ایسی چیزوں کے بارے میں جن کی حقیقتیں جدا جدا ہیں، تو پھر آپ نے ما ہوا کا جب آپ نے جواب دینا ہے تو ان کی آپ نے مشترکہ حقیقت آپ نے بیان کرنی ہے۔ اس کی ایک اور مثال لے لیتے ہیں تاکہ بات سمجھنی آسان ہو جائے۔ جیسے کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ الانسان ما ہوا، تو آپ نے اس کا جواب کیا دینا ہے؟ حیوان ناطق۔ اگر کوئی آپ سے پوچھتا ہے الفرس ما ہوا، تو آپ نے اس کا جواب دینا ہے حیوان ساحل۔ لیکن اگر کوئی آپ سے پوچھتا ہے الانسان والفرس ما ہما، انسان اور فرس وہ دونوں کیا ہیں، تو اب اس کے جواب میں آپ حیوان ناطق نہیں کہہ سکتے، اس کے جواب میں آپ حیوان ساحل نہیں کہہ سکتے، آپ اس کے جواب میں کہیں گے الحیوان، کیونکہ یہ حیوان ایک ایسی حقیقت ہے جو دونوں کے درمیان مشترکہ ہے۔ تو تین چیزیں ہم نے سمجھ لی ہیں، اصطلاح ما ہوا ہم نے سمجھ لیا، کلی ذاتی سمجھ لیا، اور کلی ذاتی تو نہیں سمجھا، حقیقت و ماہیت، عوارضات اور اصطلاح ما ہوا، یہ تین چیزیں ہم نے سمجھ لی ہیں۔ اب آپ سمجھے کہ کلی ذاتی کسے کہتے ہیں۔ دیکھیں جو کلی اپنی جزیات کی حقیقت کا جز ہو تو وہ کلی ذاتی کہلاتی ہے۔ مثال کے طور پہ حیوان ایک کلی ہے۔ اب اس کے جو افراد و جزیات ہیں وہ ہیں انسان، فرس اور اسی طریقے سے حمار۔ اب انسان کی حقیقت ہے حیوان ناطق، اور فرس اس کی حقیقت ہے حیوان ساحل، حمار اس کی حقیقت ہے حیوان ناہق۔ اس کو کہیں گے کلی ذاتی وہ کلی ہے جو اپنے افراد و جزیات کی حقیقت کا جز ہو۔ اب یہ اس کی حقیقت کے اجزاء یہ ہے نا، حیوان ناطق، حیوان ساحل ناہق۔ اب ان کے افراد و جزیات میں آپ کو دیکھیں گے دو جز ہیں تو ایک جز حیوان ہے جو کہ حیوان ایک کلی ہے، یہاں پہ بھی دیکھیں دو جز ہیں تو ایک جز یہی کلی ہے، یہاں پہ بھی دو جز ہیں تو ایک جز یہی کلی ہے۔ تو تینوں حقیقتوں کے اندر حیوان جو ہے وہ ان تینوں کی حقیقتوں کا ایک مشترکہ جز ہے، اس کو کہا جائے گا کلی ذاتی۔ اسی طرح بعض حضرات نے کلی ذاتی کی تعریف میں ایک اضافہ یہ بھی کیا ہے، جو اپنی جزیات کی پوری حقیقت ہو وہ بھی کلی ذاتی ہوتا ہے۔ جیسے کہ انسان یہ ایک کلی ہے اور اس کی جزیات ہیں زید، بکر، عمر، خالد وغیرہ، اور اس کی جزیات جو ہیں ان میں سے ہر ایک کی اگر حقیقت کی ہم بات کریں تو حقیقت حیوان ناطق ہے، اور حیوان ناطق انسان کو کہتے ہیں۔ تو گویا انسان اپنی جزیات کی پوری حقیقت ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلے گا کلی ذاتی ایسی کلی ہے جو اپنے افراد و جزیات کی حقیقت کا یا ایک جز ہوگا یا اپنے افراد و جزیات کی مکمل حقیقت ہوگا، اس کو کہا جائے گا کلی ذاتی۔ اب بات کر لیتے ہیں کلی عرضی کی۔ کلی عرضی جو ہوتا ہے نا کلی ذاتی کے بالکل برعکس ہوتا ہے، یعنی جو اپنی جزیات کی حقیقت کے علاوہ ہو وہ کلی عرضی کہلاتا ہے۔ جیسا کہ ضاحک، اب ضاحک کے افراد و جزیات کی اگر ہم بات کریں تو وہ زید ہے، عمر ہے، بکر ہے، خالد ہے، لیکن یہ جو اس کے افراد و جزیات ہیں ان کی جو حقیقت ہے ان کی حقیقت ضاحک نہیں ہے بلکہ حیوان ناطق ہے۔ تو ضاحک ان کی حقیقت سے خارج ہے، بالکل الگ سے ہے۔ تو یہ کہا کہ جو اپنی جزیات کی حقیقت کے علاوہ ہو اس کو کلی عرضی کہا جاتا ہے۔ تو یہ پانچ چیزیں ہم نے سمجھ لی ہیں، کلی ذاتی سمجھ لیا، کلی عرضی سمجھ لیا، پھر آگے ان کی آگے الگ سے تقسیم ہوتی ہے، وہ الگ سے تقسیم ہم انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ ابھی ہم اسی سے متعلقہ جو کتاب کی عبارت ہے ہم اس کو حل کریں گے۔ کلی کی دو قسمیں، کلی ذاتی، کلی عرضی، مسئلہ ہم نے سمجھ لیا ہے، اسی سے متعلقہ کتاب کی عبارت بھی دیکھ لیں۔ والکلی اما ذاتی وهو الذی يدخل تحت حقیقت جزئیاتہ کالحیوان بالنسبۃ للانسان والفرس، واما عرضی وهو الذی بخلافہ کالضاحک بالنسبۃ للانسان۔ ترجمہ دیکھ لیں، اور کلی یا تو ذاتی ہوگا اور یہ وہ ہے جو کہ داخل ہوگا اپنی جزیات کی حقیقت کے تحت، جیسا کہ حیوان نسبت کرتے ہوئے انسان اور فرس کی طرف، یا کلی عرضی ہوگا اور یہ وہ ہوگا جو اس کے برعکس ہو، جیسا کہ ضاحک نسبت کرتے ہوئے انسان کی طرف۔ ترجمہ ہو گیا، اس کی تشریح بہت آسان ہے جو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کلی یا تو ذاتی ہوگا یا پھر کلی عرضی ہوگا۔ دو قسمیں بیان کی جا رہی ہیں۔ کلی ذاتی کیا بتایا کہ جو اپنی جزیات کی حقیقت کے تحت داخل ہو، جیسا کہ حیوان ہے۔ اب یہ حیوان کلی ذاتی ہے کیونکہ اس کے جو افراد و جزیات ہیں یہاں پہ دو فرد انہوں نے ذکر کیے ہیں،
ایک ہے انسان اور دوسرا ہے فرس. ہم ان دونوں کی حقیقتیں دیکھ لیتے ہیں. انسان کی حقیقت ہے حیوان ناطق اور فرس اس کی حقیقت ہے حیوان ساحل. اب یہ دیکھیں یہ جو حیوان ہے اس کے افراد و جزیات یہ دو ہیں, ایک انسان اور دوسرا فرس. اب ان دونوں کی جو حقیقتیں ہیں ان کا ایک جز یہی حیوان ہے جو کہ یہ کلی ہے جس کے یہ افراد و جزیات ہیں. تو یہی فرمایا کہ جو اپنے افراد و جزیات کی حقیقت کے تحت داخل ہوگی, یہ جو ان کے حقیقتیں ہیں ان کے تحت ان کے یہ والی جزی بھی ہے جو کہ یہ کلی ہے جس کے یہ افراد و جزیات ہیں. وَإِمَّا عرضی, یا پھر دوسری قسم یہ ہے کلی عرضی جو اس کے برعکس ہوگا. اس کے برعکس کیا مطلب ہوگا کہ اس کے جو افراد و جزیات ہیں ان کی حقیقت یہ کلی عرضی والی نہیں ہوگی بلکہ کلی عرضی سے ہٹ کر ان کی حقیقت ہوگی. جیسا کہ ضاحک, اب ضاحک کہتے ہیں ہنسنے والا, اور یہ صرف انسان کا خاصہ ہے, انسان کے علاوہ دیگر جاندار نہیں ہنستے. اب اس کے جو افراد ہیں زید, عمر, خالد وغیرہ, ان کی اگر حقیقت کی بات کریں تو ان کی حقیقت آتی ہے حیوان ناطق, اور یہ جو اس کے افراد و جزیات ہیں یہ جو ضاحک ہے ان کی حقیقت حیوان ناطق سے بالکل ہٹ کر ہے, الگ ہے. تو یہ فرمایا کہ عرضی کیا ہوگی جو اس کے برعکس ہوگا, یعنی جو اپنی جزیات کی حقیقت کے تحت داخل نہیں ہوگی جیسا کہ کلی داخل ہوتی ہے, جیسا کہ ضاحک نسبت کرتے ہوئے انسان کی طرف. تو آگے جو ہے کلی ذاتی کی پھر 3 قسمیں ہیں, جنس, نوع, فصل, وہ ہم انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عیسیٰ غوجی کا پہلا باب ہے دلالت, سبق نمبر 7 میں خوش آمدید. دیکھیں سبق نمبر 6 کے اندر ہم نے کلی کی 2 قسمیں پڑھی تھی, کلی ذاتی اور کلی عرضی. پھر کلی ذاتی کی 3 قسمیں الگ ہیں, جنس, نوع, فصل, جو کہ ہم نے آج کے سبق کے اندر پڑھنی ہے. تو ایک ہم نے پڑھنا ہے جنس کسے کہتے ہیں, دوسرا ہم نے پڑھنا ہے نوع کسے کہتے ہیں, تیسرا ہم نے پڑھنا ہے فصل کسے کہتے ہیں. یہاں پہ میں دوبارہ اصطلاح ما ہوا کی بات کروں گا کہ ما ہوا کے ذریعے سے جو سوال کیا جاتا ہے اس کی 2 صورتیں ہیں. اس کی پہلی صورت تو یہ ہے کہ جس چیز کے بارے میں آپ سوال کر رہے ہیں وہ ایک ایسی کلی ہے جو ایسے افراد و جزیات کے اوپر صادق آتی ہے جن کی حقیقتیں الگ الگ ہیں, جن کی حقیقتیں جدا جدا ہیں. پھر اگر آپ ما ہوا کے ذریعے سے سوال کرتے ہیں تو جواب کے اندر آپ نے اس حقیقت کا وہ جز ذکر کرنا ہے جو تمام کے اندر مشترکہ ہے. مثال کے طور پہ اگر کوئی آپ سے پوچھتا ہے الحیوان ما ہوا, اب حیوان کے افراد و جزیات ہیں انسان, فرس اور اسی طریقے سے حمار, یہ سارے اس کے افراد و جزیات ہیں اور ان سب کی حقیقتیں الگ الگ ہیں. تو آپ نے ان کی حقیقتوں کا وہ جو ذکر کرنا ہے جو سب کے اندر مشترکہ ہے, اور سب کے اندر مشترکہ کیا ہے, وہ ہے متحرک بالارادہ, جس کو دوسرے لفظوں میں حیوان بھی کہا جاتا ہے. تو یہ والی بات ہوگی جب سب افراد و جزیات کے حقائق الگ الگ ہوں تو اس کے جواب کے اندر جو کلی بولی جائے گی اس کو جنس کہا جائے گا. اب حیوان جو ہے جس کے افراد و جزیات کون سے ہیں, انسان, فرس, حمار وغیرہ, یہ سارے اس کے افراد و جزیات ہیں, سب کی حقیقتیں الگ الگ ہیں. تو ان کے اوپر جو کلی ہوگی اس کلی کو جنس کہا جائے گا. تو دوسرے لفظوں میں جنس وہ کلی ہے جو ایسے افراد و جزیات پر بولی جاتی ہے جن کی حقیقتیں الگ الگ ہیں. یہ تو بات ہوگی ہے جنس کی. اب بات کر لیتے ہیں نوع کی. نوع کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں اگر بہت سی چیزوں کے بارے میں ما ہوا کے ذریعے سے سوال کیا جائے اور وہ چیزیں ایسی ہوں جن کی حقیقتیں ایک ہوں, حقیقتیں الگ الگ نہ ہوں. یہاں پر تو ہوتا ہے نا جنس میں کہ سب کی حقیقتیں الگ الگ تھیں, یہاں پر یہ ہے کہ حقیقتیں ایک ہیں. تو جواب کے اندر جو حقیقت بیان کی جائے گی وہ ان سب چیزوں میں مشترک بھی ہوگی اور ان سب کے ساتھ مخصوص بھی ہوگی اور ہر ایک کی کامل حقیقت بھی ہوگی. یہ جو کامل حقیقت ہے وہ ان سب کی نوع کہلاتی ہے. مثال کے طور پہ زید, عمر, بکر, خالد وغیرہ ان سب کے بارے میں اگر سوال کیا جائے کہ زید, عمر, بکر, میں یہاں پہ لکھ بھی دیتا ہوں, زید, عمر, بکر, خالد, ماہم. اب ان سب کے بارے میں سوال کیا. اب جب ہم نے ان سب کے بارے میں غور کیا تو ہمیں پتہ چلا کہ سب کی جو حقیقت ہے وہ حقیقت حیوان ناطق ہے جسے انسان بھی کہتے ہیں. تو اب لفظ انسان ان سب کے لیے نوع ہوگا. تو دوسرے لفظوں میں نوع ایسی کلی ہے جو ایسے افراد و جزیات پر بولی جاتی ہے جن کی حقیقتیں ایک ہوں, حقیقتیں الگ نہ ہوں.
اس کو کہا جاتا ہے نوع. تو اس اعتبار سے جو نوع ہے یہ جنس سے الگ ہو جائے گی. اب تیسرے نمبر پر آتا ہے فصل. دیکھیے جو فصل ہے، فصل کا تعلق جنس کے ساتھ ہے، کیونکہ جنس کی تعریف میں جب ہم نے غور کیا تھا تو ہمیں پتہ چلا تھا کہ اس میں بہت سی مختلف الحقیقتیں جمع ہوتی ہیں، یعنی ایسی مختلف چیزیں جمع ہوتی ہیں جن کی حقیقتیں الگ الگ ہوتی ہیں. اگر ہم ان میں سے کسی ایک کو دوسرے سے ممتاز اور الگ کرنا چاہیں تو وہ کیسے الگ ہوگا؟ تو کوئی نہ کوئی ایسی خصوصیت ہوتی ہے جس میں سے ہر حقیقت دوسری حقیقت سے الگ ہوتی ہے، دوسری حقیقت سے جدا ہوتی ہے، دوسری حقیقت سے ممتاز ہوتی ہے. تو غور کرنے سے جو خصوصیت حاصل ہوگی اس کے ذریعے ہم اس چیز کو اس جنس کے دیگر شرکاء سے الگ کر لیں گے، جدا کر لیں گے، وہی خصوصیت فصل کہلاتی ہے. مثال کے طور پہ اب یہ انسان ہے، فرض ہے حمار ہے، یہ سارے کے سارے افراد و جزیات ہیں حیوان کے. اب حیوان جنس ہے کیونکہ اس کے افراد و جزیات ان سب کی حقیقتیں جدا جدا ہیں. اب اگر ہم نے انسان کو اس حقیقت کے دیگر افراد و جزیات سے الگ کرنا ہو تو کوئی ایسی خصوصیت ہوگی جو صرف انسان میں پائی جائے گی، جو فرس اور حمار میں نہیں پائی جائے گی. یا اسی طریقے سے فرس کو اگر ہم نے حمار اور انسان سے جدا کرنا ہے تو کوئی ایسی خصوصیت ہوگی جو فرس میں پائی جائے گی، حمار اور انسان میں نہیں پائی جائے گی. تو وہ خصوصیت فصل کہلاتی ہے. اور جب ہم نے غور کیا تو انسان کی حقیقت ہے حیوان ناطق. اب یہ جو ناطق ہے یہ ناطق فصل ہوگی کیونکہ ناطق یہ اسی حقیقت کے دیگر افراد و جزیات سے انسان کو الگ کر دے گی. اسی طریقے سے جو فرس ہے، فرس کی حقیقت ہے حیوان ساحل. اب یہ جو ساحل ہے یہ ایک ایسی حقیقت کا ایسا جز ہے جو اس کو دیگر افراد و جزیات سے الگ کر دے گا، تو ہم کہیں گے کہ ساحل اس کے لیے فصل ہے. اور اسی طریقے سے حمار ہے، حمار کا فصل کیا؟ ناحق. تو یہ جو ناحق ہے یہ اس کو اسی حقیقت کے دیگر افراد و جزیات سے الگ کر دے گا، تو اس کو فصل کہا جاتا ہے. تو یہ ہے کلی کی تین قسمیں، کلی، ذاتی کی، جنس، نوع اور فصل. مسئلہ آپ کو میں نے تفصیل سے سمجھا دیا ہے. اب اسی سے متعلقہ کتاب کی عبارت کو حل کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عیساغوجی کا پہلا باب ہے دلالت. سبق نمبر 8 میں خوش آمدید. سبق نمبر 7 کے اندر ہم نے 3 قسمیں پڑھی تھی، کلی، ذاتی کی، جنس، نوع، فصل. آج کے سبق کے اندر اسی سے متعلقہ عبارت کو حل کیا جائے گا. آپ عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کرتے ہیں، پھر آخر میں اس کی تشریح کرتے ہیں. والذاتی اما مقول فی جواب ما هو بحسب الشرکۃ المحضۃ کالحیوان بالنسبۃ للانسان والفرس وهو الجنس ويرسم بانه کلی مقول على کثیرین مختلفین بالحقائق فی جواب ما هو، واما مقول فی جواب ما هو بحسب الشرکۃ والخصوصیۃ معا کالانسان بالنسبۃ الى زید وعمر وغیرہما وهو النوع. عبارت ہوگی، اس کا ترجمہ دیکھ لیں، پھر اس کی تشریح کرتے ہیں. حضرت فرماتے ہیں کہ کلی ذاتی وہ ہوتی ہے یا تو بولی جائے گی ما ہوا کے جواب میں صرف شرکت کے اعتبار سے، جیسا کہ حیوان نسبت کرتے ہوئے انسان اور فرس کی طرف، اور ایسی کلی یہ جنس ہے. اور اس کی تعریف اس طریقے سے کی گئی ہے کہ ہر ایسی کلی ہے جو کہ بولی جاتی ہے ایسے کثیر افراد پر یا کثیر جزیات پر جو کہ حقیقت کے اعتبار سے مختلف ہوں ما ہوا کے جواب میں. اور یا پھر وہ کلی ایسی ہوگی جو کہ بولی جائے گی ما ہوا کے جواب میں شرکت اور خصوصیت دونوں کے اعتبار سے اکٹھے، جیسا کہ انسان نسبت کرتے ہوئے زید، عمر اور ان کے علاوہ کی طرف، اور یہ نوع ہے. عبارت ہوگی ہے، ترجمہ ہو گیا. اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف. دیکھیں یہاں سے کلی ذاتی کی 3 قسمیں بیان کی جا رہی ہیں. پہلی قسم بیان کی کہ کلی ذاتی یا تو ما ہوا کے جواب میں بولی جائے گی شرکت کے اعتبار سے، صرف شرکت کے اعتبار سے، یعنی اس کے افراد و جزیات کی حقیقتیں الگ الگ ہیں لیکن ان کی جو شرکت ایک ایسی حقیقت جو ان سب کے درمیان مشترک ہے، ملی ہوئی ہے، وہ شرکت کے اعتبار سے اگر وہ آ رہی ہے جواب کے اندر تو ایسی کو کلی جنس کہا جاتا ہے. مثال کے طور پہ جیسا کہ حیوان نسبت کرتے ہوئے انسان اور فرس کی طرح. اب اس کے افراد و جزیات، ایک ہے انسان، دوسرا ہے فرس، اس کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے حمار وغیرہ. تو ان سب کی اگر حقیقتیں دیکھی جائیں تو حقیقتیں ان سب کی جدا جدا ہیں، لیکن ان سب کے درمیان جو چیز مشترک ہے، وہ چیز جس میں یہ سب شریک ہیں، شرکت ہے جس چیز کے اندر، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے حیوان. تو حیوانیت کے اندر سب شریک ہیں تو حیوان ہم کہا جائے گا کہ حیوان یہ جنس ہے جس کے اندر اس کے افراد و جزیات سب میں یہ شریک ہے. یہ فرمایا کہ یہ جنس ہے. اب اس کی آگے تعریف کر رہے ہیں. رسم جو ہے نا، رسم تعریف کو کہا جاتا ہے. تو یہ اسی سے یہ جو آگے عبارت ہے یہاں سے لے کے یہاں تک یہ اسی جنس کی تعریف کی جا رہی ہے.
فرمایا کہ جنس وہ کلی ہے جو کہ بولی جاتی ہے علی کثیرین ایسے کثیر افراد پر مختلفین بالحقائق جن افراد کی حقیقتیں جدا جدا ہوں. جیسا کہ میں آپ کو تفصیل سے بتا چکا ہوں، انسان ہے تو انسان کی حقیقت حیوان ناطق جدا ہے، فرس ہے تو فرس کی حقیقت حیوان ساحل جدا ہے، حمار ہے تو حیوان کی حقیقت حیوان ناہق جدا ہے. تو ان سب کے جواب کے اندر جو ایک کلی مشترکہ چیز آ رہی ہے وہ کیا ہے؟ حیوان. وہ ان سب کے اوپر صادق آ رہی ہے، تو اس کے لیے اس کو کہا جائے گا جنس. یہ فرمایا ایسے کثیر افراد پر جو اپنی حقیقت کے اعتبار سے مختلف ہوں. یہاں تک تو بات ہوگی جنس کی. آگے یہاں سے بات ہو رہی ہے نوع کی. وَإِمَّا مَقُولٌ فِي جَوَابِ مَا هُوَ، یا پھر کلی ذاتی ایسا ہوگا جو ما ہوا کے جواب میں بولی جائے گی، شرکت کے اعتبار سے بھی اور خصوصیت کے اعتبار سے بھی. دونوں چیزیں اکٹھی ہوگی، شرکت بھی ہوگی اور خصوصیت بھی ہوگی. جیسا کہ زید، عمر، بکر وغیرہ یہ سارے جو ہیں ان کے بارے میں اگر پوچھا جائے ما ہم یہ کیا ہیں، تو ایک تو آپ نے ان سب کی جو مشترک حقیقت ہے وہ آپ نے بتانی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ حیوان ہے. اس کے ساتھ ساتھ صرف شرکت نہیں بتانی بلکہ خصوصیت بھی بتانی ہے، یعنی ان کی مکمل حقیقت بھی بتانی ہے جو ان کے افراد کے ساتھ خاص ہے، اور ان کے افراد و جزیات کے علاوہ کسی اور فرد، کسی اور کلی کی کسی اور جزیات و افراد کے اوپر نہیں بولی جاتی، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے حیوان ناطق. تو یہ فرمایا کہ اگر ما ہوا کے جواب میں اپنی شرکت اور خصوصیت دونوں کے اعتبار سے بولی جائے، جیسا کہ انسان نسبت کرتے ہوئے زید، عمر وغیرہ کی طرف، تو اس قسم کی شرکت کو نوع کہتے ہیں. اب اس کے بعد آگے نوع کی تعریف کر رہے ہیں وہ، اور نوع کی تعریف کیا ہے، اور اس کے بعد جو آخری قسم ہے، یہ تینوں جو باقی چیزیں ہیں وہ ہم انشاءاللہ اس کے بعد لکھتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں. آگے عبارت دیکھ لیں. وَيُرْسَمُ بِأَنَّهُ كُلِّيٌّ مَقُولٌ عَلَى كَثِيرِينَ مُخْتَلِفِينَ بِالْعَدَدِ دُونَ الْحَقِيقَةِ فِي جَوَابِ مَا هُوَ وَإِمَّا غَيْرُ مَقُولٍ فِي جَوَابِ مَا هُوَ بَلْ مَقُولٌ فِي جَوَابِ أَيِّ شَيْءٍ هُوَ فِي ذَاتِهِ وَهُوَ الَّذِي يُمَيِّزُ الشَّيْءَ عَمَّا يُشَارِكُهُ فِي الْجِنسِ كَالنَّاطِقِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْإِنسَانِ وَهُوَ الْفَصْلُ. وَيُرْسَمُ بِأَنَّهُ كُلِّيٌّ يُقَالُ عَلَى الشَّيْءِ فِي جَوَابِ أَيِّ شَيْءٍ هُوَ فِي ذَاتِهِ. عبارت میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی ہے، اس کا ترجمہ دیکھ لیں، پھر اس کی تشریح کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ اس کی تعریف اس طریقے سے کی جاتی ہے کہ یہ ایسی کلی ہے جس کو بولا جاتا ہے ایسے کثیر پر جو کہ عدد کے اعتبار سے مختلف ہو، نہ کہ حقیقت کے اعتبار سے، ما ہوا کے جواب میں. اور یا پھر نہ بولا جائے گا ما ہوا کے جواب میں، بلکہ بولا جائے گا ایُّ شیء ہوا فی ذاتہ کے جواب میں. اور یہ وہ کلی ہے جس سے شے جدا ہو جاتی ہے اپنے ہم شریکوں سے جنس کے اندر، جیسا کہ ناطق نسبت کرتے ہوئے انسان کی طرف، اور یہ فصل ہے. اور اس کی تعریف اس طریقے سے کی گئی ہے کہ یہ ایسی کلی ہے جو بولی جاتی ہے کسی چیز پر ایُّ شیء ہوا فی ذاتہ کے جواب میں. عبارت ہو گئی ہے، ترجمہ ہو گیا ہے. اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف. دیکھیں نوع کے بارے میں یہاں سے اس کی تعریف کر رہے ہیں کہ نوع کے بارے میں بتایا کہ نوع ایسی کلی ہے جو کہ بولی جاتی ہے علی کثیرین مختلفین بالعدد ایسے مختلف افراد پر جن کی عدد کے اعتبار سے، گنتی کے اعتبار سے تو مختلف ہوں لیکن حقیقت کے اعتبار سے ایک ہوں، حقیقت کے اعتبار سے مختلف نہ ہوں. جیسا کہ میں نے آپ کو اس کی مثال دی تھی، زید، عمر، بکر، خالد وغیرہ. اگر آپ گنتی کریں تو گنتی کے اعتبار سے تو یہ مختلف ہیں، یعنی زیادہ ہیں، ایک سے متعدد ہیں. لیکن اگر حقیقت کی بات کریں تو حقیقت کے اعتبار سے ساروں کی حقیقت ایک ہی ہے. تو اگر ما ہوا کے جواب میں آپ ایک ایسی حقیقت بیان کرتے ہیں جو کہ ان تمام افراد کی مکمل حقیقت ہو، اور ایسی حقیقت ہو جس سے یہ والی کلی دیگر کلیوں سے جدا ہو جائے، دیگر کلیوں کے جزیات و افراد سے یہ والے افراد و جزیات جدا اور الگ ہو جائیں، تو ایسی کلی کو نوع کہا جاتا ہے. یہاں تک تو بات ہوگی نوع کی. اب اس کے بعد آگے جو تیسری اور آخری کلی ہے فصل، اس کے بارے میں بتا رہے ہیں. وَإِمَّا غَيْرُ مَقُولٍ فِي جَوَابِ مَا هُوَ. تو دیکھیں جو تیسری کلی ہے جو کہ فصل ہے، اس میں جو پہلی دو کلیاں ہیں، ایک اعتبار سے فرق تو یہ ہے کہ جو پہلی دو کلیاں ہیں جنس اور نوع وہ ما ہوا کے جواب میں آتے ہیں، لیکن جو تیسری کلی ہے فصل وہ ما ہوا کے جواب کے اندر نہیں آتی، بلکہ ایُّ شیء ہوا فی ذاتہ کے جواب کے اندر یہ آتی ہے. یہ فرمایا وَإِمَّا غَيْرُ مَقُولٍ فِي جَوَابِ مَا هُوَ. جو تیسری کلی ہے وہ نہیں بولی جائے گی ما ہوا کے جواب میں، بل مقول فی جواب ایُّ شیء ہوا فی ذاتہ. بلکہ جب سوال کیا جائے گا نا ایُّ شیء ہوا فی ذاتہ، اس کے جواب کے اندر پھر اس کلی کو بولا جائے گا. تو آپ نے جواب کے اندر وہ چیز بتانی ہے جس سے وہ چیز اپنے اس جنس کے جو دیگر افراد و جزیات ہیں ان سے جدا ہو جائے. تو یہ بتائیں گے وَهُوَ الَّذِي. آپ نے وہ چیز بتانی ہے یُمَيِّزُ الشَّيْءُ جس سے شے ممتاز ہو جائے، جدا ہو جائے، الگ ہو جائے، اما یشارکہ اپنے ہم شریکوں سے فی الجنسی جنس کے اندر، یعنی جنس کے اندر جو اس کے دیگر افراد و جزیات ہیں جو کہ جنس کے اعتبار سے ان سب میں مشترک ہے، اس سے یہ والی فرد، یہ والی جزی دیگر سے جدا اور الگ ہو جائے، وہ آپ نے بتانی ہے. جیسا کہ ناطق نسبت کرتے ہوئے انسان کی طرف. اب حیوان ہے، حیوان کے افراد مختلف ہیں. حیوان کے افراد میں ایک انسان ہے، ایک
حمار ہے، ایک فرس ہے، لیکن جب آپ نے انسان کی طرح حیوان ناطق کی تو ناطق سے جو حیوان کے دیگر افراد و جزیات ہیں، فرس ہے، حمار ہے وغیرہ ذالکہ، اس سے انسان جدا ہو جائے گا، اس کو کہا جاتا ہے فصل۔ وَيُرْسَمُ، اور اس کی تعریف کیسے کی جائے گی؟ بِأَنَّهُ كُلٌّ يُقَالُ عَلَى الشَّيْءِ، یہ ایسی چیز کے اوپر بولی جاتی ہے أَيُّ شَيْءٍ هُوَ فِي ذَاتِهِ کے جواب میں جو چیز پوچھی جائے، کیونکہ جب آپ پوچھیں نا أَيُّ شَيْءٍ هُوَ فِي ذَاتِهِ، وہ چیز اپنی ذات کے اعتبار سے، اپنی حقیقت کے اعتبار سے کیا ہے، تو پھر جو کلی آپ بیان کریں گے تو آپ نے فصل بیان کرنی ہے، جس سے جنس کی جو دیگر افراد و جزیات ہیں، اس سے یہ والی جزی اپنے دیگر افراد و جزیات سے الگ ہو جائے گی، ممتاز ہو جائے گی۔ تو یہاں تک یہ کلی ذاتی کی 3 قسمیں یہ مکمل ہو چکی ہیں۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ کلی عرضی کی قسمیں شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عیسیٰ غوجی کا پہلا باب ہے دلالت، سبق نمبر 9 میں خوش آمدید۔ گزشتہ اسباق کے اندر ہم نے کلی ذاتی کی تعریف پڑھ لی تھی، کلی ذاتی کی اقسام پڑھ لی تھی۔ آج کے سبق کے اندر کلی عرضی کی اقسام ہم نے پڑھنی ہیں۔ دیکھیں یہاں سے کلی عرضی کو شروع کر رہے ہیں۔ کتاب کی عبارت ہم بعد میں حل کریں گے، لیکن اس سے پہلے کچھ اصطلاحات ہیں، کچھ اقسام ہیں جو کہ ہم یہاں کو اس سبق میں سمجھا دیں گے، اس کے بعد ہم انشاءاللہ کتاب کی عبارت کو اگلے سبق کے اندر حل کریں گے۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کلی عرضی کی۔ کلی عرضی کے بارے میں آپ کو تفصیل سے بتا چکا ہوں، جو اپنی جزیات کی حقیقت میں داخل نہیں ہوتی بلکہ حقیقت سے خارج ہو کر اپنی جزیات کے ساتھ بطور صفت کے متصف ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر انسانوں میں ہنسنے کی صلاحیت۔ اب یہ جو انسانوں میں جو ہنسنے کی صلاحیت ہے، یہ انسانوں کی حقیقت کے اندر داخل نہیں ہے، حقیقت سے خارج ہو کر انسانوں کے ساتھ ایک صفت کے طور پر لاحق ہوتی ہے، لازم ہوتی ہے، شامل ہوتی ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے کلی عرضی۔ اس کلی عرضی کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے عرض لازم اور دوسری ہے عرض مفارق۔ اب عرض لازم اور عرض مفارق کو آپ سمجھ لیں۔ کلی عرضی اگر اپنی جزیات کے ساتھ اس طور پر لازم ہو کہ کبھی بھی ان سے جدا نہ ہو، الگ نہ ہو، تو اس قسم کی کلی عرضی کو عرض لازم کہتے ہیں، اور اگر کبھی جدا ہو جاتی ہو تو پھر اس قسم کی کلی کو عرض مفارق کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ عرض لازم کی مثال ہے انسانوں کے اندر ہنسنے کی صلاحیت یا انسانوں کے اندر علم حاصل کرنے کی صلاحیت۔ ابھی ایسی صلاحیت ہے، ایسی صفت ہے جو کبھی بھی جدا نہیں ہوتی ہے، اور اسی طور پہ بعض صفات ایسی ہوتی ہیں جو کبھی جدا ہو جاتی ہیں اور کبھی لاحق ہو جاتی ہیں۔ اس قسم کی کلی کو کلی عرض مفارق کہا جائے گا۔ مثال کے طور پہ شرم کے وقت چہرے کے رنگ کا تبدیل ہونا، خوشی کے وقت انسان کے چہرے کا سرخ ہونا۔ اب یہ ایسی صفات ہیں جس وقت شرم آئے گی اس وقت چہرے کا رنگ تبدیل ہو جائے گا، اور جس وقت شرم ختم ہو جائے گی تو پھر دوبارہ چہرے کی رنگت اپنی اصل حالت میں واپس آ جائے گی۔ تو اس قسم کی کلی کو عرض مفارق کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ یہاں پہ یہ سمجھیں کہ کلی عرضی کی 2 قسمیں اور ہیں، ایک ہے خاصہ اور دوسری ہے عرض عام۔ اب خاصہ اور عرض عام کیا ہوتا ہے اس کو سمجھ لیں۔ اگر وہ کلی عرضی ایسی کلی ہے جو ایک ہی قسم کی حقیقت کے افراد کے ساتھ خاص ہے تو اس کو خاصہ کہا جائے گا، اور اگر کلی عرضی ایسی ہے جو ایک ہی قسم کی حقیقت کے افراد کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ مختلف قسم کی حقیقتوں کے افراد کے اندر مشترکہ طور پہ پائی جاتی ہے تو اس قسم کی کلی کو عرض عام کہا جائے گا۔ خاصہ کی مثال آپ سمجھ لیں، پھر عرض عام کی مثال بھی میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ خاصہ کی مثال جیسا کہ میں نے آپ کو بتا دی ہے، ہنسنے کی صلاحیت۔ اب یہ صرف ایک ہی قسم کی حقیقت کے افراد یعنی انسان ہیں، اس کے جو افراد و جزیات ہیں زید، عمر، بکر وغیرہ، انہی کے ساتھ خاص ہے۔ اس کے علاوہ انسانوں سے ہٹ کر دیگر جانداروں کے اندر یہ صفت نہیں پائی جاتی، اور اگر صفت ایسی ہو جو کہ مختلف جانداروں کے افراد و جزیات کے اندر پائی جاتی ہو تو اس کو عرض عام کہا جائے گا۔ مثال کے طور پہ سانس لینے کی صلاحیت یا اسی طریقے سے چلنے کی صلاحیت۔ اب یہ جتنے بھی جاندار ہیں، چاہے وہ انسان ہو، گھوڑا ہو، اسی طریقے سے گدھا ہو، شیر ہو، چیتا ہو، ساروں کے اندر مشترکہ طور پر یہ پائی جاتی ہے تو اس قسم کی کلی کو عرض عام کہا جائے گا۔ پھر یہ جو خاصہ ہے، خاصہ میں عرض لازم بھی ہو سکتا ہے، خاصہ میں عرض مفارق بھی ہو سکتا ہے۔ اب ہم نے ان کی مثالیں دیکھنی ہیں، پہلے عرض لازم کی اور پھر ہم مثالیں دیکھیں گے خاصہ میں عرض مفارق کی۔ عرض لازم میں آپ کو بتا چکا ہوں جو کہ لازم ہو، کبھی بھی جدا نہ ہوتی ہو۔ اس کی مثال کیا ہے؟ عرض لازم کی جو کہ خاصہ کے اندر پائی جاتی ہو، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا انسانوں کے اندر ہنسنے کی صلاحیت ہے۔ پھر یہ جو لازم ہے یا مفارق ہے، ان دونوں میں پھر آگے 2 قسمیں ہیں۔ لازم میں ایک ہوگی لازم شاملہ اور دوسری لازم میں ہوگی لازم غیر شاملہ۔ لازم شاملہ کس کو کہیں گے؟ جو کہ تمام افراد و جزیات کو شامل ہو، اور لازم غیر شاملہ کیا ہوگی؟ جو کہ بعض افراد و جزیات کو شامل ہو، بعض افراد و جزیات کو شامل نہ ہو، اس کو کہا جائے گا لازم غیر شاملہ۔ اب لازم شاملہ کی آپ مثال دیکھ لیں،
جیسا کہ انسانوں کے اندر علم حاصل کرنے کی صلاحیت، اب یہ انسانوں کے جتنے افراد و جزیات ہیں سب کے اندر یہ صلاحیت پائی جاتی ہے، وہ علم حاصل کر سکتے ہیں، تو یہ لازم شاملہ ہے، اور انسانوں کے علاوہ کسی اور میں نہیں پائی جاتی، اس لیے اس کو کہا جائے گا خاصہ۔ اب لازم غیر شاملہ، اس کی مثال کیا ہے کہ جو عالم ہیں یعنی جنہوں نے علم حاصل کیا ہے، اب انسانوں کے افراد و جزیات میں صرف وہی افراد داخل ہوں گے جنہوں نے علم حاصل کیا ہے، جنہوں نے علم حاصل نہیں کیا ہے وہ اس سے خارج ہو جائیں گے۔ تو یہ مثالیں آگی لازم شاملہ کی، لازم غیر شاملہ کی۔ اب اسی طریقے سے جس طریقے سے عرض لازم میں دو قسمیں ہیں، لازم شاملہ، لازم غیر شاملہ، عرض مفارق میں بھی بالکل اسی طرح دو ہی قسمیں ہیں، ایک ہے عرض مفارق شاملہ، دوسری ہے عرض مفارق غیر شاملہ۔ اب عرض مفارق شاملہ کیا ہوگا؟ جو کہ تمام افراد کو شامل ہو، اور عرض مفارق غیر شاملہ کیا ہوگا؟ جو تمام کو شامل نہ ہو بلکہ بعض کو شامل ہو۔ اب یہاں پہ اس کی مثال دیکھیں عرض مفارق کی ہم نے آپ کو مثال دی تھی، جیسا کہ شرم و حیا کے وقت رنگت کا تبدیل ہونا۔ اب یہ ایسی صلاحیت ہے جو کہ انسان کے تمام افراد کے اندر یہ والی چیز شامل ہے، تو اس لیے اس کو کہا جائے گا خاصہ عرض مفارق شاملہ۔ اور جو دوسری قسم ہے خاصہ عرض مفارق غیر شاملہ، بالفعل جس وقت رنگت تبدیل ہو رہی ہے تو جس کو شرم آ رہی ہوگی تو اس وقت تو اس کے اوپر یہ والی صفت طاری ہے، جس کو شرم نہیں آ رہی ہوگی اس وقت اس کے اوپر یہ والی صفت طاری نہیں ہے۔ یا اسی طرح اس کی ایک اور مثال دیکھ لیں کہ جس کو خوف طاری ہوگا اس کے چہرے کی رنگت زرد پڑ جاتی ہے۔ اگر ہم بات کریں صلاحیت کی تو تمام افراد کے اندر یہ والی صلاحیت موجود ہے، لیکن بالفعل جس وقت جس کو خوف طاری ہوگا اس کی رنگت تبدیل ہو رہی ہوگی، جس کو خوف نہیں ہے وہ اس کے اندر شامل نہیں ہوں گے، اس لیے اس کو کہا جائے گا خاصہ عرض مفارق غیر شاملہ۔ اب اس کے بعد آپ آگے چلیں عرض عام کی۔ عرض عام میں بھی بالکل اسی طریقے سے دو قسمیں ہوں گی، عرض عام لازم شاملہ، عرض عام لازم غیر شاملہ، اور بالکل اسی طریقے سے عرض عام مفارق شاملہ، عرض عام مفارق غیر شاملہ۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں عرض عام لازم شاملہ کی۔ یعنی عرض عام کا مطلب میں آپ کو بتا چکا ہوں، جو کہ ایک قسم کی حقیقت کے افراد کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ مختلف حقیقتوں کے افراد کے اندر پایا جاتا ہے، یہ تو ہو گیا عرض عام۔ اور لازم یہ کہ تمام افراد کے اندر لازمی طور پر یہ والی صفت پائی جاتی ہے، جیسا کہ جانداروں کے اندر چلنے کی صلاحیت، اور یہ شاملہ بھی ہے، جتنے بھی افراد و جزیات ہیں سب کو یہ شامل ہے، ایسا نہیں ہے کہ کچھ افراد کو شامل ہو کچھ کو شامل نہ ہو، تو اس لیے یہ کیا ہوگا؟ چلنے کی صلاحیت، یہ اس کی مثال بنے گی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ عرض عام تو ہے، لازم تو ہے، لیکن غیر شامل ہے، اس کی مثال کیا ہوگی؟ جو جاندار چل رہے ہیں، تو اس وقت جو جاندار چل رہے ہیں وہ تو اس کے اندر شامل اور داخل ہوں گے، جو جاندار نہیں چل رہے ہیں وہ اس کے اندر شامل اور داخل نہیں ہوں گے بلکہ خارج ہو جائیں گے، تو بعض کو شامل ہوگا اور بعض کو غیر شامل ہوگا۔ لیکن اگر صفت اور صلاحیت کی بات کریں تو یہ ایک قسم کی حقیقت کے افراد کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ مختلف حقیقتوں کے افراد کے اندر مشترکہ طور پہ پائی جاتی ہے، اس لیے اس کو عرض عام کہتے ہیں۔ اور لازمی طور پر یہ والی صفت تمام جانداروں کے اندر ہوتی ہے، اس لیے اس کو لازم کہتے ہیں۔ غیر شاملہ اس لیے ہے کہ بعض میں اس وقت پائی جا رہی ہے، بعض میں اس وقت نہیں پائی جا رہی ہے۔ تو یہ ہو گیا عرض عام لازم غیر شاملہ۔ اب بالکل اسی طریقے سے عرض عام مفارق شاملہ، اس کی مثال کیا ہے کہ غصہ کے وقت اپنے جسم کو غصے کی کیفیت کا طاری کرنا۔ اب یہ تمام جانداروں کے اندر مشترکہ طور پر یہ والی صفت پائی جاتی ہے کہ جب ان کو غصہ چڑھتا ہے تو وہ اس صفت کو اپنے اوپر طاری کر لیتے ہیں، اور جب غصہ ختم ہوتا ہے تو وہ صفت ان سے ہٹ جاتی ہے، تو اس اعتبار سے یہ مفارق ہے۔ مفارق کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ جو کسی وقت صفت لاحق ہوتی ہے کسی وقت ہٹ جاتی ہے، تو جس وقت غصے کی کیفیت طاری ہوگی تو یہ والی صفت لاحق ہو جائے گی، جب کیفیت ختم ہو جائے گی تو یہ والی صفت ہٹ جائے گی، تو اس اعتبار سے تو یہ ہے مفارق۔ لیکن عرض عام ہے، جس طریقے سے انسان کو غصہ آتا ہے اسی طریقے سے دیگر جانداروں کو بھی، دیگر جانوروں کو بھی غصہ آتا ہے، تو اس لیے یہ عرض عام بھی ہے۔ اور شاملہ بھی ہے۔ شاملہ کا مطلب یہ ہے کہ جتنے مختلف جاندار ہیں ان کے جتنے افراد و جزیات ہیں سب کے افراد کے اندر یہ والی صفت داخل اور شامل ہوتی ہے کہ جب ان کو غصہ آتا ہے تو وہ اس کی کیفیت اپنے اوپر طاری کر لیتے ہیں، تو یہ شاملہ ہے۔ اب غیر شاملہ کی کیا مثال ہوگی کہ وہ جانور یا وہ جاندار جن کو غصہ آیا ہوا ہے، تو جن کو تو اس وقت غصہ آیا ہوا ہے ان کے اندر تو یہ والی صفت داخل اور شامل ہے، جن کو غصہ اس وقت نہیں آیا ہوا ہے وہ اس سے خارج ہیں، تو اس اعتبار سے یہ غیر شاملہ ہوگی۔ تو یہ ساری کے اقسام میں آپ کو تفصیل سے بتا چکا ہوں، خلاصے کے طور پہ میں آپ کو دوبارہ تھوڑا سا دہرا دیتا ہوں۔ کلی عرضی اس کو کہتے ہیں جو اپنے افراد و جزیات کی حقیقت نہیں ہوتی بلکہ حقیقت سے خارج ہو کر اس کو لازم ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کہ اگر کبھی بھی اس سے جدا نہیں ہوتی تو یہ لازم ہے، اور اگر کبھی جدا ہو جاتی ہے تو یہ مفارق ہے۔ پھر اس کے بعد اسی طریقے سے اگر ایک ہی قسم کی حقیقت کے افراد کے ساتھ خاص ہے تو یہ خاصہ ہے،
اگر مختلف قسم کی حقیقت کے افراد کے اندر مشترکہ طور پہ پائی جاتی ہے تو یہ عرض عام ہے، اور اگر تمام افراد و جزیات کو شامل ہو تو شاملہ ہے، اگر بعض کو شامل ہو بعض کو شامل نہ ہو تو یہ غیر شاملہ ہے۔ اگلے سبق میں ہم اسی سے متعلقہ کتاب کی عبارت کو حل کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عیسیٰ غوجی کا پہلا باب ہے دلالت، سبق نمبر 10 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر کلی عرضی سے متعلقہ جو عربی عبارت ہے وہ ہم حل کریں گے۔ اردو کے اندر سارے مسئلے کی تفصیل ہم گزشتہ سبق کے اندر تفصیل سے بتا چکے ہیں، تو اس سبق کو آپ پچھلے سبق کے ساتھ ملا کر پڑھیں، پھر آپ کو صحیح طریقے سے سمجھ آئے گی۔ عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کریں گے اور آخر میں اس کی تشریح کریں گے۔ وَأَمَّا الْأَرْضِ فَهُوَ إِمَّا أَن يَمْتَنِعَ انْفِكَاكُهُ عَنِ الْمَاهِيَّةِ وَهُوَ الْأَرْضُ اللَّازِمُ أَوْ لَا يَمْتَنِعُ وَهُوَ الْأَرْضُ الْمُفَارِقُ وَكُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا إِمَّا يُخْتَصُّ بِحَقِيقَةٍ وَاحِدَةٍ وَهُوَ الْخَاصَّةُ كَالزَّاهِقِ بِالْقُوَّةِ أَوْ بِالْفِعْلِ لِلْإِنسَانِ وَيُرْسَمُ بِأَنَّهَا كُلِّيَّةٌ يُقَالُ عَلَى مَا تَحْتَ حَقِيقَةٍ وَاحِدَةٍ فَقَطْ قَوْلًا عَرْضِيًّا وَإِمَّا أَن يَعُمَّ حَقَائِقَ فَوْقَ وَاحِدَةٍ وَهُوَ الْأَرْضُ الْعَامُّ كَالْمُتَنَفِّسِ بِالْقُوَّةِ أَوْ بِالْفِعْلِ لِلْإِنسَانِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْحَيْوَانَاتِ وَيُرْسَمُ بِأَنَّهُ كُلِّيٌّ يُقَالُ عَلَى مَا تَحْتَ حَقَائِقَ مُخْتَلِفَةٍ قَوْلًا عَرْضِيًّا۔ عبارت میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی ہے، اس کا ترجمہ دیکھ لیں پھر اس کی تشریح کرتے ہیں۔ بہرحال کلی عرضی وہ یا تو ممتنع ہوگا اس کا جدا کرنا ماہیت سے اور وہ عرض لازم ہے، یا پھر ممتنع نہیں ہوگا اور وہ عرض مفارق ہے، اور ان دونوں میں سے ہر ایک یا تو خاص ہوگا ایک ہی حقیقت کے ساتھ تو وہ خاصہ ہے، جیسا کہ ذاہق بالقوہ یا ذاہق بالفعل انسان کے لیے، اور اس کی تعریف اس طریقے سے کی جائے گی کہ وہ ایسی کلی ہے جو کہ بولی جاتی ہے ایک ہی حقیقت کے افراد کے ماتحت صرف عرضی طور پر، اور یا پھر وہ عام ہوگی ایک ہی حقیقت کے افراد کے اوپر، اور وہ عرض عام ہے جیسا کہ سانس لینے والا بالقوہ یا بالفعل انسان کے لیے اور اس کے علاوہ دیگر حیوانات سے، اور اس کی تعریف یہ کی جاتی ہے کہ وہ ایسی کلی ہے جو کہ بولی جاتی ہے مختلف حقائق کے افراد کے ماتحت قول عرضی کے طور پر۔ عبارت پڑھ دی ہے، ترجمہ کر دی ہے، چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ کلی عرضی کے بارے میں بتا رہے ہیں، یا تو اس کا جدا کرنا ناممکن ہوگا ماہیت سے۔ ماہیت کا کیا مطلب ہے یہاں پہ، اس کو ذرا سمجھ لیں۔ دیکھیں، جن امور سے مل کر کوئی چیز بنتی ہے وہ امور اس چیز کی حقیقت اور ماہیت ہوتے ہیں۔ اب کلی چونکہ اپنے افراد و جزیات سے مل کر بنتی ہے تو کلی کے جو افراد و جزیات ہیں وہ کلی کی ماہیت کہلائیں گے۔ اب مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ کلی عرضی کے بارے میں آپ کو بتا چکا تھا کہ یہ اپنے افراد و جزیات یا اپنی ماہیت جو بھی آپ کہنا چاہیں کہہ سکتے ہیں، ان کی حقیقت میں داخل نہیں ہوتی، حقیقت سے خارج ہو کر ان کو لازم ہوتی ہے۔ اب یہ بتا رہے ہیں کہ جو ماہیت سے مراد یہاں پر ہو گیا افراد و جزیات، یا تو افراد و جزیات سے انفکاک کا مطلب ہوتا ہے جدا ہونا، اس کا ممتنع ہوگا، مطلب یہ کہ جدا ہونا ممتنع ہوگا، کبھی بھی جدا نہیں ہوگی، یہ ایک قسم ہو جائے گی۔ اور دوسری قسم کیا ہے، او لا یمتنع، یا جدا ہونا ممتنع نہیں ہوگا، جدا ہونا منع نہیں ہوگا، مطلب یہ کہ جدا ہو سکتی ہے۔ تو دوسرے لفظوں میں کہ جو کلی عرضی جو صفت ہوتی ہے اپنا افراد و جزیات کے ساتھ یا تو لازم طور پر لگی رہے گی یا جدا ہو جائے گی، تو اس اعتبار سے دو قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ تو اگر تو کبھی بھی جدا نہ ہوتی ہو اپنے افراد و جزیات سے، اپنی ماہیت سے اس کا جدا ہونا منع ہو، تو اس کو کہا جاتا ہے عرض لازم، جیسا کہ میں آپ کو پچھلے سبق کے اندر بتا چکا ہوں۔ یا پھر ممتنع نہیں ہے، مطلب یہ کہ جدا ہو جاتی ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے عرض مفارق۔ یہ بھی آپ کو میں پچھلے سبق کے اندر تفصیل سے بتا چکا ہوں۔ پھر آگے ان دونوں کی قسمیں بتائی جا رہی ہیں، ایک عرض لازم کی اور عرض مفارق کی، ان دونوں کے آگے دو دو قسمیں ہیں۔ اگر تو یہ ایک ہی قسم کی حقیقت کے افراد کے ساتھ خاص ہیں تو اس کو کہا جائے گا خاصہ، اور اگر مختلف قسم کی حقیقت کے افراد کے ساتھ مشترکہ طور پہ پائی جاتی ہے تو اس کو کہا جائے گا عرض عام۔ تو یہ فرمایا وَكُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا، ان دونوں میں سے ہر ایک، یہ جو ہما ضمیر ہے یہ ہما ضمیر کس کی طرح لوٹ رہی ہے، ایک تو یہ ہے یمتنع انفکاک اور دوسرا ہے لا یمتنع انفکاک۔ ان دونوں میں سے ہر ایک اما یختص بحقیقت واحدۃ، یا تو ایک ہی قسم کی حقیقت کے افراد کے ساتھ خاص ہوگی تو اس کو کہا جاتا ہے خاصہ، جیسا کہ ذاہق بالقوہ۔ اب جو ذاہق بالقوہ ہے یہ خاصہ ہے، صرف ایک ہی قسم یعنی انسان اس کے افراد و جزیات کے ساتھ ہی خاص ہے، اور اس کے بعد بھی یہ اب اس میں جو ہے نا ذاہق بالقوہ یہ ایک حقیقت کے افراد کے ساتھ خاص بھی ہے اور ہے بھی یہ عرض لازم ہے، کیونکہ بالقوہ ہر انسان کے اندر ہنسنے کی طاقت اور قوت ہوتی ہے۔ یا پھر یہ ہوگا بالفعل انسان کے لیے، بالفعل مطلب جو ہنس رہا ہے، تو اس وقت یہ عرض لازم نہیں ہوگا بلکہ عرض مفارق ہوگا، لیکن ہوگا ایک ہی قسم کے حقیقت کے افراد کے ساتھ ہی،
کیونکہ یہ جدا ہو بھی جاتا ہے. کچھ افراد ہنس رہے ہوں گے وہ تو داخل ہوں گے, کچھ نہیں ہنس رہے وہ اس کے اندر داخل اور شامل نہیں ہوں گے. تو یہ مثال ہو گئی ہے کہ اس کی دو قسمیں ہو گئی ہیں. یعنی ایک اس کی ہم نے پڑھ لی عرض لازم کی مثال, دوسری ہم نے پڑھ لی عرض مفارق کی مثال, اور یہ دونوں آ رہی ہیں خاصہ کے اندر. تو خاصہ میں عرض لازم بھی آ گیا, عرض مفارق بھی آ گیا. اب آگے اسی کی تعریف کر رہے ہیں, خاصہ کی تعریف کر رہے ہیں. وَيُرْسَمُ اس کی تعریف اس اعتبار سے کی جاتی ہے بِأَنَّهَا بئی طور کہ وہ کون سا وہ, یہ جو ہا ضمیر ہے یہ خاصہ کی طرف لوٹ رہی ہے. یہ جو خاصہ ہے ایسی کلی ہے جو کہ بولی جاتی ہے علی ما تحت حقیقت واحدۃ فقط قولا عرضیا, ایک عرضی قول کے اعتبار سے, ایک کلی عرضی کے اعتبار سے صرف ایک ہی حقیقت کے افراد پر ہی بولی جاتی ہے, دیگر حقائق کے افراد پر نہیں بولی جاتی. وَإِمَّا أَن يَعُمَّ حَقَائِقَ فَوْقَ وَاحِدَةٍ, یہاں سے پھر دوسری قسم بیان ہو رہی ہے. اب یہ جو دوسری قسم ہے یہ عرضی کی, یہ تو ہوگی نا خاصہ ایک ہی حقیقت کے افراد. یہاں سے دوسری قسم جو ایک حقیقت کے افراد نہیں بلکہ مختلف حقائق کے افراد پر بولی جاتی ہے. یہی کہا کہ جو عام ہو حقائق, یعنی فوق واحدہ, فوق واحدہ کے مطلب ہے ایک حقیقت, ایک حقیقت نہیں ایک حقیقت سے زیادہ مختلف حقائق کے مختلف افراد کے اوپر عام ہو, عمومی طور پر مشترک طور پر بولی جاتی ہو, سمجھی جاتی ہو. وَهُوَ الْعَرْضُ عام, اس کو عرض عام کہا جاتا ہے. باقی تفصیل گزشتہ سبق کے اندر میں اس میں بتا چکا ہوں. کل متنفس بالقوہ, اب یہ دیکھیں جو عرض عام ہے, عرض عام میں بھی دو قسمیں ہوں گی. ایک ہوگی عرض عام میں عرض لازم, اور دوسری ہوگی عرض عام کے اندر عرض مفارق. عرض لازم یعنی جو کبھی بھی جدا نہ ہو, اس کی مثال ہے کل متنفس بالقوہ, جتنے بھی جاندار ہیں ان میں یہ طاقت اور صلاحیت ہے کہ وہ سانس لے سکتے ہیں. تو یہ مثال ہوگی عرض عام میں عرض لازم کی. اور یا پھر عرض عام کے اندر عرض مفارق کی مثال کیا ہوگی بالفعل, جو اس وقت جاندار سانس لے رہے ہیں وہ تو اس کے اندر داخل ہوں گے, جو نہیں لے رہے ہیں وہ اس کے اندر داخل نہیں ہوں گے. جیسا کہ انسان ہے, یہ انسان کے علاوہ دیگر حیوانات ہیں, یہ ساروں کو ہی شامل ہے, اس لیے اس کو عرض عام کہا جاتا ہے. اور تعریف کیسے کی جائے گی, اس کی تعریف اس اعتبار سے کی جائے گی بِأَنَّهُ كُلِّيٌّ, یہ وہ کلی ہے. یہ کس کی تعریف ہو رہی ہے پہلے تو یہ سمجھ لیں, یہ تعریف ہو رہی ہے اس عرض عام کی, کیونکہ جو خاصہ کی تعریف تھی نا وہ یہاں سے کی گئی تھی. اب یہاں سے عرض عام کی تعریف اس اعتبار سے کی جا رہی ہے یہاں سے کہ وہ ایسی کلی ہے جو کہ بولی جاتی ہے مختلف حقائق کے افراد پر, قولا عرضیاً, عرضی کلی کے اعتبار سے, عرضی قول کے اعتبار سے. قول سے مراد یہاں پہ کلی ہے, تو یہ یہاں سے کلی عرضی کی عبارت ہم حل کر چکے ہیں. یہ دونوں سبق ہیں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں, دونوں کو ایک دوسرے سے ملا کر سمجھیں گے, پھر انشاءاللہ کتاب کی عبارت اچھے طریقے سے حل ہوگی.